غامدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، پروگرام غامدی کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ سلیم صافی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ بنیادی طور پر یہ جاوید احمد غامدی صاحب کا پروگرام ہے، اور اس میں جو کچھ وہ ارشاد فرماتے رہیں یا اب فرمائیں گے تو اس کے ساتھ میرا یا جیو ٹی وی کا متفق ہونا ضروری نہیں۔ جاوید احمد غامدی صاحب جس طرح دیگر دینی شخصیات کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، اسی طرح ان کی سوچ اور فکر سے بھی اختلاف کی گنجائش موجود ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اقامت الدین کے حوالے سے ان کی فکر اور ان کی سوچ سے متعلق چند سوالات ان کے سامنے رکھیں گے اور اس حوالے سے ان کی رائے جاننے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ جاوید احمد غامدی صاحب۔ جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ جتنی بھی باقی ہمارے ملک کے اندر یا بر صغیر میں دینی شخصیات ہیں، وہ سب کسی نے دینی جماعت بنائی ہوئی ہے، کسی نہ کسی دینی جماعت کے ساتھ وہ وابستہ ہیں اور غلبہ دین کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ آپ عالم بھی ہیں، اسکالر بھی ہیں، لیکن ہم آپ کو اسی طرح کی کسی ایکٹیویٹی میں سرگرم آپ کو نہیں دیکھتے، تو کیوں آپ اپنے لیے دین کے غلبے کے لیے جدوجہد کو ضروری اور فرض نہیں سمجھتے؟ بہت سی شخصیات ہیں جنہوں نے اس طرح کبھی نہیں کیا، مثلا علامہ اقبال ہیں، شاہ ولی اللہ ہیں، بہت غیر معمولی شخصیات ہیں۔ اسی طرح دیوبند کے بہت سے اکابر تھے جن کی کوئی جماعت نہیں تھی، تنظیم نہیں تھی، اپنے طریقے پر کام کرتے رہے۔ اصل میں یہ جماعت بنانی چاہیے، تنظیم قائم کرنی چاہیے، یہ کوئی دینی فریضہ نہیں ہے یا دین کا کوئی حکم نہیں ہے۔ آپ کو کام کرنا ہے، دین کی دعوت پیش کرنی ہے، دین کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ آپ محسوس کرتے ہیں آپ یہ کام انفرادی طور پر بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں دعوت میں جس شخصیت کو غیر معمولی اہمیت حاصل رہی ہے وہ امام ابن تیمیہ ہے۔ ان کی کوئی جماعت اور کوئی تنظیم نہیں تھی۔ ابن حزم نے اندلس میں ایک نئے نقطہ نظر کی بنیاد رکھی اور اس زمانے میں بڑے داعیانہ جذبے اور اذعان کے ساتھ کام کیا، کوئی جماعت نہیں تھی۔ ابن تیمیہ کے جلیل القدر شاگرد ہیں ابن قیم، بڑے جلیل القدر علماء میں سے ہیں، کوئی تنظیم یا جماعت انہوں نے قائم نہیں کی۔ تو جماعت اور تنظیم قائم کرنا کوئی دینی فریضہ نہیں ہے۔ بدقسمتی سے اس زمانے میں لوگوں نے اپنے نقطہ نظر میں مبالغہ پیدا کر کے بہت سی چیزوں کو فرض اور واجب بنا دیا۔ یہ ضرورت ہے نہیں، انہوں نے مبالغہ پیدا کیا ہے یا کہ آپ نے اپنی سہولت کے لیے اس فریضے سے مسلمانوں کو مبرہ کر دیا ہے؟ اگر ضروری نہیں ہے تو پھر حضور کی وہ حدیث جو ہے کہ جماعت کے بغیر دین نہیں اور امیر کے بغیر جماعت نہیں، اس کا کیا کریں گے؟ یہ اردو زبان میں جو لفظ جماعت آپ بولتے ہیں یا پارٹی کا لفظ بولتے ہیں، انگریزی زبان کا لفظ اردو کا لفظ بن گیا ہے، عربی زبان میں الجماعت اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ وہاں حدیث میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جو مسلمانوں کا نظم اجتماعی ہے تمہیں ہر حال میں اس سے وابستہ رہنا ہے۔ مسلمان کوئی انارکسٹ گروہ نہیں ہے، ان کو اپنا نظم قائم کر کے رکھنا ہے، اس نظم کی کوئی عمارت بھی ہوگی۔ اس وجہ سے اگر آپ نے اسلامی زندگی بسر کرنی ہے تو ضروری ہے کہ آپ کا سیاسی نظم قائم ہو۔ اللہ کا بڑا شکر ہے پاکستان میں ہمارا سیاسی نظم قائم ہے، ہماری پارلیمنٹ ہے، ہمارے سربراہ مملکت ہیں، اور میں پاکستان کا ایک شہری ہوں، اس کے ساتھ وابستہ ہوں۔ اس کو عربی زبان میں الجماعت کہا جاتا ہے۔ یہ جو پارٹیاں قائم کی جاتی ہیں، جماعتیں قائم کی جاتی ہیں، حدیث میں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ لوگوں نے بڑی غلط بات سمجھی ہے اور غلط بات بیان کی ہے۔ مسلمانوں کا سیاسی نظم جیسے ایران میں قائم ہے، جیسے سعودی عرب میں قائم ہے، جیسے پاکستان میں قائم ہے اور دنیا میں اس وقت 55 سے زیادہ ممالک میں قائم ہے، یہ وہ چیز ہے جس کو کہا گیا ہے کہ جب مسلمانوں کا ایک اجتماعی نظم قائم ہو جائے تو اس سے وابستہ رہو۔ آپ کا مطلب یہ کہ یہ جو الجماعت ہے وہ اس موجودہ ریاستی نظام اس سے مراد لی جاتی ہے؟ جی یقیناً اس سے مراد وہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت خانہ جنگی کا خاتمہ ہوا اور سیدنا امیر معاویہ کی حکومت مستحکم ہو گئی تو اس کو عام الجماع کہا گیا، یعنی مسلمان اب ایک نظم اجتماعی سے وابستہ ہو گئے ہیں، ان کا ایک نظم قائم ہو گیا ہے۔ پارٹیاں اور گروہ یہ تو کبھی بھی اس کا مصداق نہیں رہے، بلکہ لوگ حدیث بھی پوری نہیں سناتے۔ پوری روایت یہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمانوں کا ایک اجتماعی نظم قائم ہو جائے کسی بھی جگہ، وہ ایک نظم بھی ہو سکتا ہے پوری دنیا میں، اور وہ 55 ممالک جس طرح اس وقت ہیں اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب مسلمانوں کو کوئی اجتماعی نظم قائم ہو جائے تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے وابستہ رہو، اس سے الگ نہ ہو۔ اب یہ دیکھیے کہ سوال کرنے والا یہ پوچھتا ہے کہ اگر مسلمانوں کا اجتماعی نظم بھی کسی وقت قائم نہ رہے اور ان کا کوئی امیر، کوئی ان کا امام، کوئی ان کا سربراہ مملکت بھی نہ ہو تو پھر کیا کہا جائے؟ تو ہمارے ہاں تو لوگوں نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ پھر اپنی الگ الگ جماعتیں بنا لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی اس حدیث میں اس کا جواب یہ دیا ہے کہ پھر ان تمام گروہوں سے الگ ہو کے بیٹھ جاؤ، کسی کے ساتھ بھی شریک نہ ہو۔
یعنی مسلمانوں کا اجتماعی نظم ہے جس کے ساتھ شامل ہونے کی ہم کو ہدایت کی گئی ہے، اور میں اس کے ساتھ شامل ہوں، اس کا ایک حصہ ہوں۔ یہ حدیث تو 1400-1500 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ یہ جو موجودہ سرحدیں ہیں یہ تو ابھی 20ویں صدی میں یہی سرحدیں تشکیل پائی ہیں اور یہ حکومتیں اور یہ نظام بنے ہیں، تو یہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے مراد جو تھا یہ پاکستان اور افغانستان اور یہ ریاستیں اس حدیث میں مراد؟ پاکستان اور افغانستان مراد نہیں ہے، مسلمانوں کا ایک اجتماعی نظم قائم ہوا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ آپ نے فرمایا اس کے ساتھ وابستہ رہو، اس کے بعد یہ آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کا یہ اجتماعی نظم 90-92 سال تک قائم رہا، پھر اس کے بعد 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اندلس میں ایک الگ حکومت قائم ہو گئی اور عباسیوں کی ایک الگ حکومت قائم ہو گئی، پھر وہ دور بھی آیا جس میں بہت سی دوسری حکومتیں وجود میں آ گئیں۔ تو یہ عمل سیاسی طور پر ایک لمبے عرصے میں یہاں تک پہنچا ہے، مسلمان محکوم ہو گئے، اس کے بعد ان کی ساری ریاستیں ختم ہو گئیں، برطانیہ عظمیٰ کی، کہیں ہالینڈ کی، کہیں فرانس کی، کہیں کسی اور کی حکومت قائم ہو گئی، یہاں تک کہ جب دوسری جنگ عظیم کے بعد آزادی ملنا شروع ہوئی تو پھر نئی نئی مملکتیں وجود میں آئیں۔ تو جو بات کہی گئی وہ اصول کی بات تھی کہ مسلمان انارکی میں زندگی بسر نہیں کریں گے۔ یہ جب خوارج نے مسلمانوں میں تبلیغ کرنا شروع کی کہ کسی شخص کو ان کا حکمران نہیں ہونا چاہیے، تو اس وقت ہمارے علماء نے جو اس وقت کے جلیل نہیں، لیکن حضور نے جس الجماعت سے وابستہ ہونے کی تلقین کی تھی یا جس نظم اجتماعی سے، وہ تو زرداری اور کرزئی صاحب اور کنگ عبداللہ کی وہ جماعتیں نہیں تھی نا، وہ تو خلافت کی بنیاد پہ قائم ممالک اس سے مراد لیے جائیں گے نا، تو یہاں تو کسی جگہ بھی خلافت نہیں ہے۔ دلچسپ بات دیکھیے نا کہ میں نے ابھی آپ سے یہ ذکر کیا کہ خلافت راشدہ ختم ہو گئی، اس کے بعد ملوکیت قائم ہوئی، اس کی بنیاد پر جو نظم قائم ہوا صحابہ کرام نے اسے عام الجماع کہا۔ تو اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ نظم اجتماعی ایک الگ چیز ہے، اس کا اچھا اور برا ہونا ایک بالکل الگ چیز ہے۔ نظم اجتماعی سے مراد زرداری صاحب کی حکومت نہیں ہوتی یا کرزئی صاحب کی حکومت نہیں ہوتی، اس سے مراد پاکستان کی ریاست ہے۔ پاکستان کی ریاست ایک مقدس حقیقت ہے، یہ مسلمانوں کا اجتماعی نظم ہے، یہ ایک آئین پر قائم ہوئی ہے۔ اسی طرح ہر حکومت کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں اس میں حکمران کون ہے، یہ لوگ منتخب کریں گے، وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو جماعت سے وابستہ رہنا چاہیے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب میں یہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کو پاکستان کے ساتھ پاکستان کے ایک شہری کی حیثیت سے وابستہ رہنا چاہیے۔ ریاست ایک الگ چیز ہے، حکومت ایک الگ چیز ہے۔ الجماع کا مصداق ریاست ہے، حکومت نہیں ہے، تو آپ ریاست کے وفادار بن کر رہے ہیں۔ ٹھیک ناظرین، ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ جاوید احمد گاندھی صاحب فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جس الجماع کا ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد موجودہ سیاسی یا مذہبی جماعتیں نہیں بلکہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس تعریف پہ اس وقت ریاست پاکستان پورا اترتا ہے۔ ان سے پوچھیں گے کہ مسلمانوں کی ریاست اگر ظلم کی بنیاد پہ، رشوت کی بنیاد پہ، سفارش کی بنیاد پہ استوار ہو تو کیا پھر بھی وہ الجماع اور نظم اجتماعی ہے مسلمانوں کا، یا کہ نہیں اس سے مراد صرف خلافت ہے؟ یہ سوال ان کے سامنے رکھیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک پروگرام غامدی میں۔ جاوید غامدی صاحب، آپ فرما رہے تھے وقفے سے پہلے کہ حدیث میں جس الجماعت کا ذکر کیا گیا ہے اس سے مسلمانوں کا نظم اجتماعی یا ریاست پاکستان مراد ہے۔ اب یہ ریاست اگر ظلم کی بنیاد پہ، کفر کی بنیاد پہ، رشوت اور سفارش کی بنیاد پہ قائم ہو یا چل رہی ہو، تب بھی اس سے الجماعت مراد لیا جائے گا؟ ریاست کبھی ظلم اور کرپشن کی بنیاد پر قائم نہیں ہوتی۔ ریاست تو بڑے اعلیٰ مقاصد کے لیے قائم کی جاتی ہے تاکہ لوگ ایک دوسرے کے مظالم سے نجات پائیں، ان کو ایک نظم میسر آئے، وہ اس کے تحت زندگی بسر کریں۔ اسی بنیاد پر یہ کہا گیا ہے کہ السلطان ذل اللہ، یعنی دنیا کے اندر جب اقتدار قائم ہوتا ہے تو یہ در حقیقت لوگوں کی حفاظت، ان کی تحفظ کا باعث بنتا ہے۔ حکومتیں کرپٹ ہوتی ہیں، تو اسی وجہ سے میں نے پچھلی دفعہ یہ عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ ریاست اور حکومت میں فرق کرنا چاہیے۔ ریاست مسلمانوں کا نظم اجتماعی ہے، اس ریاست کو چلانے کے لیے کچھ لوگوں کو ذمہ داری دی جاتی ہے، وہ حکومت بنتی ہے، یعنی اسٹیٹ اور گورنمنٹ کے فرق کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ الجماع اور السلطان یہ لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں بھی اور حدیثوں میں بھی اسی مفہوم میں جس کو میں نے بیان کیا، یعنی اسٹیٹ، جس کو آپ آج کے زمانے میں ریاست کہتے ہیں۔ حکومت گورنمنٹ کے معنی میں ہے، اس کو عمارت کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو گورنمنٹ بری یا بھلی ہو سکتی ہے،
اس کے بارے میں ہم رائے قائم کر سکتے ہیں، اس کے خلاف ہم احتجاج بھی کر سکتے ہیں، رائے عامہ کو ہم بار بھی کر سکتے ہیں، اس کی غلطی بھی واضح کر سکتے ہیں، اور بعض حالات میں اگر وہ استبدادی حکومت اس کا کیا مطلب ہے السلطان ذل اللہ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اقتدار خدا کا سایہ ہے، اگر اقتدار نہ ہو تو انارکی پیدا ہو جائے، اسی وجہ سے ساری دنیا میں حکومتیں قائم ہیں، اسی وجہ سے نظم قائم ہے، تو یہ خدا کا سایہ ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے حفاظت حاصل ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے لوگوں کے جان و مال اور آبرو کو تحفظ حاصل ہوتا ہے، عدالتیں قائم ہوتی ہیں، نظم قائم ہوتا ہے۔ اقتدار کسی کی بھی ہو ہم اس کو ذل اللہ سمجھیں گے؟ اقتدار الگ چیز ہے اور کسی کا ہونا ایک الگ۔ اقتدار کا مطلب یہ ہے کہ انارکی نہیں رہی، لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح الگ الگ نہیں پھر رہے، بلکہ ان کا ایک نظم، ایک غلہ قائم کر دیا گیا ہے، جیسے پاکستان کا نظم ہے، جس طرح کسی اور ملک کا نظم ہو سکتا ہے۔ اب اس میں حکومت قائم کرنی ہے، کسی کے ہاتھ پر آپ نے اقتدار منتقل کرنا ہے تاکہ وہ اس نظم کو چلائے۔ ان لوگوں کے بارے میں آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ ان سے اختلاف کریں، ان سے اتفاق کریں، آپ ان کے خلاف بغاوت تک کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر فرض کر لیجیے ایسی نوبت آ جائے کہ آپ یہ محسوس کریں کہ استبدادی حکومت قائم ہو گئی ہے اور وہ انحراف کر رہی ہے بنیادی اصولوں سے، تو آپ بغاوت تک کر سکتے ہیں، لیکن ریاست سے بغاوت نہیں کر سکتے۔ ریاست سے بغاوت یہ کہ ریاست کو توڑنے کی کوشش کی جائے، نظم کو بکھیر دینے کی کوشش کی جائے۔ پاکستان اور چیز ہے، اور اس میں زرداری صاحب کی، نواز شریف صاحب کی، فلاں اور فلاں کی حکومت بالکل اور چیز ہے۔ اس حکومت سے تو ہم اختلاف کرتے ہیں، ووٹ دیتے وقت کوئی زرداری صاحب کو ووٹ دے گا، کوئی نواز شریف صاحب کو ووٹ دے گا، کوئی قاضی حسین احمد صاحب کو ووٹ دے گا، اس موقع پر تو ہم اختلاف کرتے ہیں، لیکن ہم کبھی یہ ووٹ نہیں دیتے کہ مجھے ریاست پاکستان منظور نہیں ہے۔ تو یہ فرق سمجھنا چاہیے۔ الجماعت اور السلطان کا لفظ حدیثوں میں ریاست کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ تو موجودہ حکمرانوں میں کون سی وہ خوبی ہے یا ان کا کون سا عمل یا اقدام اسلامی اصولوں سے موافق ہے کہ ہم اس کے خلاف بغاوت نہ کریں؟ یہی بات یہ ہے کہ آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ تنقید کریں، غلطی کو واضح کریں۔ انتخابات ہوتے ہیں، آپ کو بغاوت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بغاوت تو وہاں کی جاتی ہے جہاں استبدادی حکومت ہو، اس کو بدلنے کا کوئی طریقہ موجود نہ ہو۔ جب حکومت جمہوری اصولوں پر قائم ہے تو لوگوں نے اسے منتخب کیا ہے، لوگوں کی رائے آپ تبدیل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، برے حکمران چلے جائیں گے، اچھے حکمران آ جائیں گے۔ لیکن اگر فوجی حکومت ہو تو اس کے فوجی خلاف حکومت تو ظاہر ہے استبدادی حکومت ہے، استبدادی حکومت کے خلاف بغاوت ہو سکتی ہے۔ میں نے تو اس پر لکھا بھی ہے اور بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے، میری کتاب برہان میں اس کے مباحث موجود ہیں کہ آپ کچھ شرائط اگر پوری ہو جائیں تو استبدادی حکومت کے خلاف بغاوت بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس بغاوت کرنے کے لیے جو لوگ اٹھیں ان کو بھی تو عامت الناس کی تائید حاصل ہونی چاہیے، کسی گروہ کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن آپ نے تو پرویز مشرف کی اس پوری حکومت میں بھی کبھی نہ لوگوں کو خروج کی دعوت دی اور نہ خود اس کے لیے آگے بڑھے۔ دیکھیے میرا کام کیا ہے؟ میرا کام یہ ہے کہ میں یہ بتا دوں کہ دین کا حکم کیا ہے، وہ میں نے بتا دیا تھا۔ میں نے یہ بتا دیا تھا کہ جس شخص نے پاکستان کے دستور کو توڑا ہے اس نے بغاوت کا ارتکاب کیا ہے، اس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے، یہ بدترین جرم ہے جو کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد لوگوں کو اس مقصد کے لیے ابھارنا کہ وہ اٹھیں اور اٹھ کر جدوجہد کریں، یہ اہل سیاست کا کام ہے۔ میں بنیادی طور پر یہ رائے رکھتا ہوں، آپ نے اس سوال کی ابتدا بھی یہاں سے کی تھی کہ میں نے اس طرح کی تنظیمیں اور جماعتیں کیوں نہیں بنائی۔ میرے نزدیک ہر شخص کا ایک دائرہ کار ہوتا ہے اور اسے اپنے دائرہ کار میں رہنا چاہیے۔ میرا کام یہ ہے کہ میں دینی معاملات میں تحقیق کروں، وہ میرا موضوع ہے۔ مذہب، فلسفہ، سیاست، تاریخ، اس طرح کی چیزوں کے بارے میں میرا کام یہ ہے کہ میں اپنی قوم کے فکر کو تبدیل کروں۔ دیکھیے میں اپنی موومنٹ یا اپنی تحریک کو جو نام دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ریکنسٹرکشن آف مسلم تھاٹ ہے۔ دور جدید میں مسلمانوں کے مذہبی فکر کو ایک نئی تشکیل کی ضرورت ہے۔ اسی چیز کو پیش نظر رکھ کر علامہ اقبال نے اپنی کتاب کا نام رکھا تھا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام۔ نہیں، نئی تشکیل کی کیوں ضرورت ہے؟ اس لیے کہ مذہبی فکر ایک انسانی کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین بھیجا اس دین کو لوگوں نے سمجھا ہے، اس کو سمجھنے پر پھر کئی صدیاں گزر گئی ہیں، اس میں بہت سے نشیب و فراز آئے ہیں۔ نہیں، بہت نئی سی تشکیل چیزیں کا ایسی اختیار ہیں۔ آپ کو کس نے دیا ہے؟ بہتر یعنی یہ نہیں ہوگا کہ آپ اس کو سلف کے اس کی طرف واپس لے جائیں، اور جن بنیادوں پہ حضور نے اور صحابہ کرام نے تشکیل دیا تھا، ہمارے اسلاف نے تشکیل دیا تھا، اسی لیے تو آپ پہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ نئی نئی باتیں نکال کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ جی ہمارے ہاں نئی تشکیل سے مراد یہی ہوتی ہے کہ بعد میں جو گرد و غبار پڑ گیا اس کو دور کر دیا جائے اور جو اصل دین پیش کیا گیا تھا اس کے لوگوں کو قریب لے جانے کی کوشش کی جائے۔ یعنی نئی تشکیل کا لفظ اصل میں جو درمیان میں ہوا ہے اس کے مقابل میں استعمال کیا جاتا ہے، اور اقبال نے بھی جب یہ لفظ استعمال کیا تھا ریکنسٹرکشن تو اس سے ان کی مراد یہی تھی، یعنی اس کو تشکیل جدید کیا دیے جائے۔ نہیں، آپ پھر تشکیلی جدید کی بجائے وہ پہلے والے 14 سال پہلے والے اس کو بحال کرنے کا نام اس کو کیوں نہیں دیتے؟ دیکھیے تجدید کا لفظ استعمال کیا ہے بعض لوگوں نے، بعض نے تشکیل جدید کا لفظ استعمال کیا ہے۔ آپ کوئی بھی لفظ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن مدعا اس سے یہ ہے کہ دین کے معاملے میں اگر کہیں غلطی ہو گئی ہے سمجھنے میں، فہم میں، انسانی کام ہے، میں بھی سمجھ رہا ہوں، آپ بھی سمجھ رہے ہیں، تو
تو مسلسل اس پر غور کیا جاتا رہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا وہ تو ایک پاکیزہ سرچشمہ ہے. اب اس میں سے جو کچھ لوگوں نے حاصل کیا ہے اپنے فہم کے مطابق حاصل کیا ہے, اس میں جہاں جہاں کہیں گرد و غبار پڑ گیا اس کو دور کیا جائے, کوئی بدعت داخل ہو گئی ہے اسے دور کیا جائے, کوئی مشرکانہ عقیدہ آ گیا ہے اس کو دور کیا جائے, اسی طرح اگر تعبیر میں کہیں غلطی ہو گئی ہے تو اس کی تصحیح کی جائے. یہ عمل جاری رہنا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کچھ میں کہوں گا وہ آخری درجے میں درست ہوگا, نہیں, خود میرے کام پر آپ کو نظر ڈالنی ہے, آپ کے کام پر مجھے نظر ڈالنی ہے. تو میں نے اپنے آپ کو اس کام کے لیے مخصوص کر لیا ہوا. لیکن اس کے لیے کوئی کوالیفیکیشن تو بھی ہونی چاہیے نا. آپ کو یہ اتھارٹی کس نے دی ہے؟ یعنی کیا آپ اس معیار پہ اترتے ہیں کہ آپ باقی جتنے علماء کرتے ہیں وہ تو ماضی کے ہمارے جتنے بھی جید علماء کرام ہیں, ہمارے امام ہیں, ان کی ہدایات اور ان کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق کرتے ہیں. آپ نے اپنی ایک نئی دنیا بسا دی ہے. یہ آپ کو کیسے اندازہ ہوا کہ میں نے وہ نئی دنیا بسا دی ہے؟ میں بھی انہی اصولوں پر اطلاق کر کے اس کام کو کر رہا ہوں. ہمارے علماء نے بڑا غیر معمولی کام کیا ہے. علماء سے مراد کوئی آج ہی کے علماء نہیں ہوتے, 14 صدیوں کی تاریخ ہے. انہوں نے اس کے اصول مرتب کیے ہیں. مثال کے طور پر حدیثیں کیسے دیکھی جائیں گی, قرآن مجید کی تعبیر کیسے کی جائے گی, تفسیر کیسے کی جائے گی. وہی چیزیں ہیں, وہی اصول ہیں جن کو سامنے رکھ کر جو کچھ لوگوں نے کیا ہوتا ہے اس پر ایک نظر ڈالی جاتی ہے. باقی رہ گئی یہ بات کہ اتھارٹی کس نے دی ہے. دیکھیے, میں نے تو کوئی اتھارٹی کلیم نہیں کی. ایک طالب علم کی حیثیت سے میں اپنا کام پیش کرتا ہوں. آپ کو حق حاصل ہے, آپ اس کا جائزہ لیں, استدلال کی بنیاد پر کوئی بات آپ کو اچھی لگتی ہے قبول کریں. لیکن یہ دین عمل میں بڑی بڑی اتھارٹیز جو ہیں ان کو آپ چیلنج کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے پریکٹیکلی کہ آپ شاید اپنے آپ کو ان سے بڑی اتھارٹی سمجھتے ہیں. ہمارے دین میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اتھارٹی ہے ہی نہیں. سب دین کے خدام ہیں, دین کے طالب علم ہیں, اور طالب علمی کی حیثیت سے یہ پاپائیت تو مسیحیت میں تھی. ہمارے دین میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. ہمارے ہاں تو دیکھیے جس طرح سے سائنس کے علماء پیدا ہوتے ہیں بالکل اسی طریقے سے دین کے علماء پیدا ہوتے ہیں. وہ اپنی بات دلیل کے ساتھ کہتے ہیں, طالب علم کی حیثیت سے اپنی بات پیش کرتے ہیں, دوسرا صاحب علم اس کی غلطی واضح کر دیتا ہے. یہ عمل جاری رہتا ہے. اس کے نتیجے میں حق نکھر کر سامنے آتا ہے. اختلافات ہوتے ہیں, ان اختلافات کے اندر سے نئی نئی حقیقتیں نمودار ہوتی ہیں. بہت سے ایسے پہلو جو پہلے چھپے رہتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے آ جاتے ہیں. یہ ایک مسلسل عمل ہے. ہمارے یہاں کسی کو اتھارٹی حاصل نہیں ہے دین پر کلام کرنے کی. طالب علم جو بھی اپنے اندر صلاحیت پیدا کر لے وہ یہ کام کرے گا. اگر اس کی بات آپ کے نزدیک صحیح نہیں ہے تو آپ اس کی تردید کر دیں گے, جس طرح دوسرے علوم میں ہوتا ہے. تو میرے نزدیک یہی خدمت ہے جو علماء ہمیشہ انجام دیتے رہے. میں بھی ایک طالب علم کی حیثیت سے یہی خدمت انجام دیتا ہوں. میرے نزدیک ہماری امت کی تاریخ میں کبھی کسی نے اس طرح کی کسی اتھارٹی کا اپنے لیے مطالبہ نہیں کیا, اور یہ اتھارٹی کسی کو دی بھی نہیں جا سکتی. یہ اتھارٹی آخری درجے میں جس ہستی کو حاصل تھی وہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تھی. جی ناظرین, جاوید غامدی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اتھارٹی نہیں سمجھتے لیکن خدمت کر رہے ہیں. ایک وقفے کے بعد ان سے پوچھیں گے کہ یہ ہر معاملے میں انہوں نے اپنے لیے آسان خدمت کا انتخاب کیوں کیا ہے. یہ سوال ان کے سامنے رکھیں گے لیکن ایک وقفے کے بعد. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام غامدی میں. جاوید صاحب, ہم نے سنا ہے اور پڑھا ہے کہ جو ہمارے علماء کرام ہوتے تھے وہ عظیمت کے منصب پہ فائز ہوتے تھے, دوسروں کو فتویٰ رخصت کا اور آسانی کا دیتے تھے لیکن خود مشکل کام کیا کرتے تھے. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے جہاد فرض بھی ہے, جائز بھی ہے, اقدامی جہاد کی بھی اجازت ہیں, لیکن کہتے ہیں یہ میرا کام نہیں ہے, یہ ریاست کا کام ہے. ادھر آپ فرماتے ہیں کہ جماعت بنانا ضروری نہیں ہے, وہ نہیں ہے, الجماعت جو ہے مسلمانوں کی ریاست ہے. خروج کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں استبدادی حکومت کے خلاف خروج کیا جا سکتا ہے لیکن میں نہیں کرتا کیونکہ میرا کام تو صرف دعوت ہے, اور اس حد تک آپ نے اپنے آپ کو محدود کیا ہوا ہے. یہ آپ اپنے لیے صرف آسان اور لائبریری میں بیٹھ کے یا اسٹوڈیو میں بیٹھ کے تبصرے کرنے کا اور دوسرے پہ تنقید کرنے کا کام اپنے لیے منتخب کیا ہے, اور جتنے بھی دین کے مشکل قربانی کے کام ہے, جہاد ہے, خروج ہے, وہ آپ دوسروں کے سپورٹ کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ کیا کرتے تھے, امام شافعی کیا کرتے تھے, امام احمد بن حنبل کیا کرتے تھے, امام بخاری کیا کرتے تھے, امام ابن تیمیہ کیا کرتے تھے؟ حق کی شہادت دیتے تھے. صحیح بات, جیلوں میں بھی گئے, انہوں نے تو قربانیاں بھی دی, انہوں نے حق کی شہادت دی. یعنی کوئی جہاد کرنے کے لیے نہیں اٹھ کھڑا ہوا ان میں سے. امام ابو حنیفہ کب اس کے لیے اٹھے؟ آپ کو معلوم ہے کہ ان کے زمانے میں نفس زکیہ نے خروج کیا تھا, انہوں نے تائید کی, ان کی مدد بھی کی, ان کو کچھ نہ کچھ دعائیں بھی دیں, لیکن انہوں نے کہا میرا کام بالکل دوسرا ہے, میرا کام یہ ہے کہ میں دین کی تنقید کروں. تو ہماری تو بڑی غیر معمولی تاریخ ہے اس معاملے میں. ہر شخص کا اپنا ایک کام ہے, اسے وہی کام انجام دینا چاہیے.
کیونکہ ہمارے ملک میں ایک جمہوری نظام قائم ہے. اس جمہوری نظام میں کسی خروج اور بغاوت کی ضرورت نہیں ہے. یہاں تو آپ بہت آسانی کے ساتھ سیاسی جماعتوں میں شامل ہو کر سیاسی جماعتیں بنا کر حکومت میں تبدیلی لانے کی جدوجہد کر سکتے ہیں. امام ابو حنیفہ نے تو خروج کرنے والوں کی حمایت کی نا. تو اس سے پہلے جو پرویز مشرف کی اتنے سال حکومت رہی اس میں بھی تو آپ نے کسی خروج کرنے والے کی یا ان کو چیلنج کرنے والی کسی گروہ کی آپ نے حمایت کی. کس نے خروج کیا تھا ان کے بارے میں؟ جو بڑی بڑی جو حکومت کرنے والی شخصیات تھیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ بہت دور دراز جا کر بیٹھ گئی تھیں. تو اگر فرض کر لیجئے کہ اس موقع کے اوپر مجھے ووٹ دینے کی ضرورت ہوتی کیونکہ یہاں خروج تو کوئی کر نہیں رہا تھا. طالبان نے کیا تھا نا خروج. دیکھیے طالبان نے خروج کب کیا اس کے خلاف؟ طالبان نے تو یہ کیا کہ اپنی ایک حکومت الگ سے قائم کر لی اور طالبان نے جو کچھ کیا اس کے نتیجے میں کیا پوری کی پوری قوم ان کی پشت پر آ گئی تھی. میرے نزدیک خروج کے کچھ شرائط ہیں. یعنی خروج اس وقت کیا جاتا ہے جب استبدادی حکومت قائم ہو, ووٹ اور رائے عامہ کو ہموار کر کے اس کو بدلنے کے مواقع ختم ہو جائیں, جو لوگ خروج کرنے کے لیے اٹھے انہیں عوام کی تائید حاصل ہو, اور پھر یہ کہ وہ ایسی لیڈرشپ فراہم کر سکتے ہوں جو قوم کی تقدیر بدل سکے. یہ کام نہیں ہوتا ہر آدمی کا کہ وہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے اور کہا میں خروج کر رہا ہوں. خروج کے کچھ شرائط و حدود ہیں. ہمارے ملک میں ایک جمہوری عمل چل رہا ہے, اس کو کبھی کبھی روک دیا جاتا ہے, اس کے بعد قوم جدوجہد کرتی ہے. وکلاء نے جدوجہد کی, ہماری عدلیہ نے جدوجہد کی, قوم کے سیاسی رہنماؤں نے جدوجہد کی, اور آہستہ آہستہ ہم اس کو پٹڑی پر ڈالنے میں کامیاب ہو گئے. آپ خود بھی فرماتے ہیں کہ اسلام انارکی نہیں چاہتا, تو یہ اگر ایک بندہ ادھر الگ کام کرے دوسرا ادھر الگ کام کرے, ایک کی الگ رائے ہو دوسرے کی الگ, تو انارکی تو اس سے پہلے گی نا. سیاسی اور مذہبی جماعتیں تو لوگوں کو منظم کرتی ہے, ایک پلیٹ فارم پہ لاتی ہے, ان کے اختلافات کو مٹاتی ہے. تو یہ الگ الگ کام کی نصیحت کرنا اور جماعت نہ بنانا, یہ خود آپ معاملے کو اس انارکی کی طرف نہیں لے جا رہے. کام کی نوعیت میں بہت فرق ہے. آپ علمی کام کر رہے ہیں, آپ تحقیق کا کام کر رہے ہیں, آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں, اس کے لیے اس میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن اگر فرض کر لیجئے کہ آپ کوئی سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں تو ضرور جماعتیں بنائیے. یعنی میں کوئی تنظیم قائم کرنے یا جماعت بنانے کا مخالف نہیں ہوں. کس مقصد کے لیے؟ جس چیز سے میں اختلاف کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ کوئی دین کا حکم نہیں ہے کہ آپ کو ہر حال میں ایک جماعت قائم کرنی ہے, ایک تنظیم قائم کرنی ہے. اس کا تعلق حالات سے ہے. حالات اگر تقاضا کر رہے ہیں, آپ کے کام کی نوعیت تقاضا کر رہی ہے. مثال کے طور پر میں نے ایک ادارہ بنا دیا, میرے خیال میں میرے کام کی نوعیت یہی تقاضا کرتی تھی کہ اس کو ایک ادارے کی صورت دے دی جائے. ایک دوسرا آدمی کہتا ہے کہ مجھے سیاسی جدوجہد کرنی ہے, وہ اس مقصد کے لیے ایک جماعت بناتا ہے, بہت اچھی بات ہے. میں بھی اگر آج فیصلہ کر لوں گا کہ مجھے سیاسی جدوجہد کرنی ہے تو میں بھی کسی جماعت میں شامل ہو جاؤں گا یا کوئی جماعت بناؤں گا. جب میں نے طے کر لیا کہ مجھے اپنے آپ کو علمی کام تک محدود رکھنا ہے اور دین جو کچھ میں نے سمجھا ہے اس کو آخری درجے میں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے, اسے لوگوں تک پہنچانا ہے, اس کے لیے میں کیا قربانی دے رہا ہوں, کیا ایثار کر رہا ہوں, کن خطرات کا مقابلہ کر رہا ہوں, یہ داستان سرائی کرنا مجھے زیب نہیں دیتا. نہ میں کبھی اس طرح کی باتیں بیان کرتا ہوں, اس کو الگ رکھ دیجئے. عزیمت کے فیصلے اور رخصت کے فیصلے خدا کی عدالت میں ہو جائیں گے, کس نے کیا کیا اور کون سا طریقہ اختیار کیا. اصل میں جو اصول ہے اس کو سمجھنا چاہیے, اور وہ اصول یہ ہے کہ یہ کام ہے جو تقاضا کرتا ہے. علامہ اقبال کے کام نے اگر یہ تقاضا نہیں کیا کہ وہ کوئی مذہبی جماعت اس طرح کی بنائے تو کوئی فرق نہیں پڑا. انہوں نے اپنا فکر پیش کیا, لوگوں کو متاثر کیا, ہزاروں انسانوں نے بلکہ لاکھوں کروڑوں انسانوں نے ان سے انسپریشن حاصل کی. ابن تیمیہ نے اگر اپنے زمانے میں یہ محسوس کیا کہ انہیں کوئی نظم اجتماعی قائم کرنے کی کوشش نہیں کرنی ہے تو اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوا. ہماری ایک بڑی غیر معمولی علمی تاریخ ہے. شاہ ولی اللہ نے یہ کام اسی طریقے سے کیا. تو میرے نزدیک یہ جو آج کل کے زمانے میں رواج بن گیا ہے کہ ہر آدمی اٹھ کے یہ کہتا ہے کہ مجھے لازماً سیاست کرنی ہے, سوچ کے بھی خلاف چل رہے ہیں. یہ علامہ اقبال بھی انسان تھے, پیغمبر نہیں تھے. اقبال کہتا ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. آپ کہتے ہیں نہیں جہاد کے لیے پہلے یہ لوازمات ضروری ہیں, طاقت کا توازن ضروری ہے, فلاں ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے تو آپ ان کی بھی دیکھیے, فیصلہ تو ہمیشہ علم و عقل کی روشنی میں کیا جائے گا, اس پر عمل جذبے کے ساتھ ہوگا. میں جو تنقید کر رہا ہوں آپ کے فیصلوں پر کر رہا ہوں, آپ کے اور آپ کے ممدوحین کے فیصلوں پر. یعنی وہ جو رائے قائم کر رہے ہیں وہ علمی لحاظ سے بھی غلط ہے, وہ سیاسی لحاظ سے بھی غلط ہے, وہ سماجی نقطہ نظر سے بھی غلط ہے, وہ دینی لحاظ سے بھی غلط ہے. جب آپ فیصلہ کرتے ہیں, مسلمانوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ صحیح طریقہ یہ تھا کہ آپ فیصلہ علم و عقل کی روشنی میں کریں. عمل کرتے وقت جذبے اور عشق سے کام لیں. ہم الٹ کر دیتے ہیں, ہم فیصلے بھی جذبے اور عشق کے ساتھ کرتے ہیں اور عمل بھی اسی طریقے سے کرتے ہیں. اچھا جاوید صاحب, دین تو آپ سمجھ رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں, لیکن جو اقامت دین کا فریضہ ہے اس سے آپ غافل کیوں ہیں؟ دیکھیے, پہلے تو اس لفظ کے لیے یہ فریضہ کا جو لفظ بولا جاتا ہے یہ میری کبھی سمجھ میں نہیں آ سکا. اس امت کی تاریخ میں کبھی کسی نے فریضہ یا اقامت دین یہ تعبیر اختیار نہیں کی. خالی ہے اس امت کی تاریخ. دور جدید میں لوگوں نے یہ تعبیر اختیار کی. نہیں, دور جدید میں نہیں. سید ابوالعلا مودودی جیسی شخصیت نے اپنی پوری جماعت کی بنیاد اس تصور پہ رکھ دیا اور قرآنی آیت سے انہوں نے
اس سوچ کو یا اس فکر کو یا اس فلسفے کو لیا ہے؟ اور کیا قرآن کی روح سے دین کی غلبی کے لیے جدوجہد ہر مسلمان کا فرض نہیں ہے؟ مولانا سید اللہ صاحب مودودی دور جدیدی کے بڑے علماء میں سے ہیں. انہوں نے ہی اس اصطلاح کو استعمال کیا سب سے پہلے، اور پھر بہت سے لوگوں نے اس کو اختیار کر لیا. یہ اصطلاح قرآن مجید میں اس مفہوم میں ہرگز استعمال نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین پر پوری طرح قائم ہو جائیں، دین کو پوری طرح اختیار کر لیں. سورہ شورى کی آیت ہے، اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ یہ دین ہم نے وہی دین ہے جو تمام پیغمبروں کو دیا تھا، آپ پر بھی وہی کر دیا ہے. اس کے بارے میں ہدایت کیا ہے؟ اس پر پوری طرح قائم ہو کر رہیں. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ آپ نماز کا اہتمام کریں، بالکل اسی طرح دین کا اہتمام کریں. تو دین میں جو احکام بھی ہوں گے، اگر وہ آپ کی انفرادی زندگی سے متعلق ہیں ان پر پوری طرح عمل کرنا، اور اگر وہ آپ کی اجتماعی زندگی سے متعلق ہے تو ان پر پوری طرح عمل کرنا. یہ ہے اقامت دین. اقامت دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین میں بہت سے احکام دیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ایک حکم یہ بھی دیا گیا ہے کہ اسے دنیا میں نافذ کرنے کی کوشش کرو، جس کے معنی نہیں ہے. اچھا ناظرین، غامدی صاحب فرماتے ہیں کہ اقامت دین کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی میں یا اجتماعی زندگی میں دین پہ قائم رہو. ان سے یہ سوال ان کے سامنے رکھیں گے کہ کیا ملک میں یا سوسائٹی میں اسلامی نظام کو نافذ کیے بغیر اور دین کو غالب کیے بغیر کیا دین پہ مکمل قائم رہا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس سوال کا جواب ان سے لیں گے، لیکن ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جاوید احمد غامدی صاحب. جاوید صاحب، تو آپ یعنی یہ نہیں سمجھتے کہ دین کے غلبے کے لیے جدوجہد یا اس کے غلبے کے لیے کوشش اور اجتماعی کوشش، اس کو آپ ہر مسلمان کا فرض نہیں سمجھتے؟ میں اس لفظی کو پسند نہیں کرتا. میرے نزدیک میری جو دینی ذمہ داریاں ہیں وہ مجھ پر بالکل واضح ہیں، اور قرآن نے واضح کر دی ہیں، پیغمبر نے بھی واضح کر دی ہیں. مجھے دین کے حقائق کو ماننا ہے، مجھے ان پر عمل پیرا ہونا ہے، مجھے لوگوں کو اس کی دعوت دینی ہے. یہ میرا بنیادی فرض ہے. اگر دین کی خدمت کا کوئی کام ہو رہا ہے تو اس کی نصرت کرنی ہے، اس کی مدد کرنی ہے. یہ تعبیر جو آپ اختیار کر رہے ہیں، یہ تعبیر دین کے کانٹینٹ میں کہیں ہے ہی نہیں ہے، سرے سے اختیار ہی نہیں کی گئی. تو میں دعوت کا کام کروں گا، اس دعوت کے کچھ نتائج نکل سکتے ہیں. مثال کے طور پر اس کا یہ نتیجہ بھی نکل سکتا ہے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد دین پر عمل پیرا ہو جائے، ارباب حل و عقد دین پر عمل پیرا ہو جائیں، مسلمانوں کا نظم اجتماعی دین پر عمل پیرا ہو جائے. تو اس سے ظاہر بات ہے کہ دین کا، شریعت کا غلبہ قائم ہو جائے گا. یہ اصل میں نتیجہ ہے جو نکل سکتا ہے. لیکن میری ذمہ داری کیا ہے، آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم دین پر عمل کریں اور لوگوں کو اس کی دعوت دیں. نہیں، صرف دعوت کیا کافی ہوگا؟ اگر ملک میں اسلامی نظام نافذ نہ ہو، ہمارا پورا سسٹم اس پہ استوار نہ ہو، تو جو آپ بتا رہے ہیں، تو کیا میں دین پہ قائم رہ سکتا ہوں؟ کیوں نہیں قائم رہ سکتے؟ انبیاء علیہ السلام اسی حالت میں قائم رہے ہیں. بنی اسرائیل کے بے شمار انبیاء جنہوں نے اسیری میں جن کو نبوت دی گئی، کیا وہ دین کے تقاضے پورے نہیں کر سکے؟ آپ پر جو دین کا حکم ہے، دین کے تقاضوں کی نوعیت کیا ہے؟ ان کی نوعیت یہ ہے کہ آپ تندرست ہیں تو نماز پڑھیں گے، آپ بیمار ہو گئے تو لیٹ جائیں گے، اس حالت میں نماز پڑھ لیں گے. آپ کے پاس مال ہے تو زکوٰۃ دیں گے، مال نہیں ہے تو آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے. اسی طریقے سے کسی معاشرے کے اندر دین کا پیغام پھیلے گا، دین کی دعوت لوگوں تک پہنچے گی. دین میں بہت سے احکام ایسے بھی ہیں جو آپ کی اجتماعی زندگی سے متعلق دیے گئے ہیں. اگر لوگوں کو، ارباب حل و عقد کو ان پر اطمینان ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ بھی نافذ ہو جائیں گے. نہیں، میرے نزدیک میں بینک سے معاملہ کرتا ہوں، وہ سارا سسٹم سود پہ استوار ہے، میرے چاروں طرف بے حیائی ہے، فحاشی ہے، اس سب کچھ کے ہوتے ہوئے میں کیسے اپنے دین پہ مکمل طور پہ قائم رہ سکتا ہوں؟ آپ کے دین پہ مکمل طور پر عمل کرنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو حالات آپ کو میسر ہیں ان میں آپ خدا کی ہدایت پر عمل پیرا ہوں، اور جن چیزوں کو آپ غلط سمجھتے ہیں ان کی غلطی لوگوں پر واضح کریں، استدلال کے ساتھ واضح کریں، اپنے گرد و پیش کے ماحول میں لوگوں کو نصیحت کریں. جب لوگوں کے دل و دماغ بدلیں گے، یعنی آپ جب غلبہ دین کی بات کریں تو مطلب کیا ہے؟ لوگوں نے جو کچھ کرنا ہے کرنا ہے. میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، آپ ایک جمہوری حکومت کے قائل ہیں یا شخصی حکومت کے قائل ہیں؟ یعنی پاکستان میں کیا چاہتے ہیں؟ پاکستان میں کسی خاص گروہ کو، کسی خاندان کو، کسی طبقے کو حکومت سونپ دی جائے؟ بہادر شاہ ظفر کی اولاد کہیں سے تلاش کی جائے اور اس کو حکومت سونپ دی جائے؟ یا عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ حکومت اور اقتدار کس کے پاس ہوگا، قانون کیا بنے گا، پارلیمنٹ کیا کرے گی؟ یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ کس چیز کے قائل ہے؟ میں یہ جانتا ہوں
کہ جس فکر کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں اس میں زیادہ تر لوگ اس کے قائل ہی نہیں ہے کہ یہ فیصلہ کرنے کا عوام کو حق ہے. میں پوری شدت کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حق مسلمان عوام کو دیا ہے. مسلمان عوام میں تبدیلی آئے گی, وہ دین سے وابستہ ہوں گے, ان کے ارباب حق بدلیں گے. اس وقت پاکستان میں کفار کی حکومت کے اور نظام کے اور حکمرانوں کے درست ہوئے بغیر اور ان کے ٹھیک ہوئے بغیر عام آدمی کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ آپ نظام کو ٹھیک کریں گے تو اس کے نتیجے میں نیچے وہ منتقلی ہوگی. نظام کون ٹھیک کرے گا؟ حکمران. ہاں, ارباب حل و عقد. ارباب حل و عقد کیسے ٹھیک ہوں گے؟ جب ان کا دینی فکر تبدیل ہوگا. اس دینی فکر کو تبدیل کرنے کی جدوجہد کیسے کرنی چاہیے؟ دعوت کے ذریعے سے, استدلال کے ذریعے سے. یہی صحیح لائے عمل ہے. یعنی اصل میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, یہ تو کفار ہیں غالباً جو اس وقت حکومت کر رہے ہیں, ان کو کہیں آپ بحیرہ عرب میں پھینک دیں گے, نظم آپ کے ہاتھ میں آنا چاہیے. کیوں؟ نہیں, کفار نہیں, لیکن مولانا مودودی اور اس طرح کی دیگر جو دینی شخصیات ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اقتدار ان لوگوں سے چین کے صالحین کے ہاتھ میں دے دے. تو صالحین کے ہاتھ میں اقتدار کے آئے بغیر کیا دین پہ پوری طرح عمل ہو سکتا ہے؟ پھر ان سے پوچھ کر مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہ قرآن کی کس آیت میں لکھا ہوا ہے؟ قرآن مجید نے جو ذمہ داری مجھ پر ڈالی اور خدا کے پیغمبر نے, وہ تو حکمرانوں کو دعوت دینے کی ذمہ داری ہے. اسی مقصد کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا گیا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کام کیا. دین میں تو یہ طریقہ نہیں بتایا گیا کہ ہر آدمی اٹھ کھڑا ہو اور وہ صالحین کے حوالے اقتدار. صالحین کون ہوتے ہیں اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ یہ فیصلہ بھی عوام کو کرنا ہے. یعنی میں چھین کر کس طرح حوالے کر دوں صالحین؟ یہ جو ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, یہ تو میں عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے کہ تو یہ خدائی سنت کا ظہور تھا. خدا نے یہ کام کیا. یہ کام آخری مرتبہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہو چکا. اس کے بعد اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ مسلمان عوام کے دل و دماغ کو بدلیں گے. آپ ان کے استدلال کے ساتھ ان کو دین سمجھائیں گے. اس کے نتیجے میں جتنے لوگ مسلمان ہوں گے اس کے بقدر اسلام کا ظہور بھی ہو جائے گا, شریعت کا ظہور بھی ہو جائے گا. یہی فطری طریقہ ہے. یہ دیکھیے نا ذرا, اس چیز کا جائزہ لیں. آپ کے یہ جملہ کیا کہہ رہا ہے کہ صالحین کے ہاتھ میں, اس کا مطلب ہے صالحین کوئی ایک گروہ ہے جو کہیں پایا جاتا ہے, اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ یہ صالحین ہے اور یہ غیر صالحین ہے؟ مسلمان عوام کو فیصلہ کرنا ہے کہ کون ان پر حکومت کرے. تو مسلمان عوام کے دل و دماغ تبدیل نہیں ہوئے. اب اس کے بعد مجھے یہ بتا دیجئے کہ صالحین کہیں آسمان سے آئیں گے اور خدا ان کو تخت پر بٹھا دے گا؟ تو وہی ہے نا, مسلمان عوام کے ذہن, جب آپ کا تعلیمی نظام یہی ہو, آپ کا سیاسی نظام یہی ہو, آپ کا معاشی نظام یہی ہو, آپ کے ملک میں یہ جاگیرداری سسٹم ہو جس میں صرف ایک خاص طبقے کے لوگ جو ہے وہ اقتدار تک جا سکتے ہوں, تو اس میں کیا عوام جو ہے وہ ان کا ذہن ٹھیک ہو سکتا ہے, ان کی تربیت ہو سکتی ہے, وہ آزادانہ رائے دے سکتے ہیں؟ کوئی نظام قائم نہیں رہ سکتا اگر عوام اس کو قائم نہ رکھنے میں مصر ہوں. اس وقت پاکستان میں اگر آپ دیکھیں, اپنی قوم کو تو ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں, اس کے عوام کی دینی تربیت کا کیا حال ہے, ان کے دینی فہم کا کیا حال ہے, وہ قرآن مجید سے کتنے وابستہ ہیں, ان میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سمجھ کر اللہ کی کتاب کو پڑھا ہے, ان کی تعلیم تربیت کا ہم نے کیا اہتمام کیا ہے. جب آپ یہ کریں گے تو یہ نظام قائم نہیں رہے گا. آپ یہ دیکھیے کہ مغرب میں تبدیلی آئی, استبدادی نظام ختم ہوئے, جمہوری نظام قائم ہوئے. ابھی آپ کے ملک میں یہ ہوا کہ چیف جسٹس کے معاملے میں ایک قاعدے کی خلاف ورزی کی گئی, پوری قوم نے اس کے خلاف احتجاج کیا. جب آپ پوری قوم کو تیار کر دیتے ہیں تو پھر کوئی غلط چیز قائم نہیں رہتی. اور اگر یہ بات آپ کی مان لو تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ ساری غلط چیزیں جتنی ہیں یہ پہلے ٹھیک ہو جائیں, تو معاف کیجیے گا, پھر مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ اچھا چلو, ٹھیک کرنا کس نے ہے, کیسے ٹھیک ہوگا, اس پہ تو دو رائیں ہو سکتی ہے. یہ تو آپ بھی مانتے ہیں نا کہ اس وقت ہمارے ملک میں جو سسٹم ہے وہ شرعی اصولوں کے مطابق نہیں ہے. وہ تو عام اخلاقی اصولوں کے مطابق بھی نہیں ہے. سماجی اور عمرانی اصول, شرعی اصول تو بہت بلند تر چیز ہیں, تو ان کے مطابق بھی نہیں ہے. ہم سب اس پر کڑتے بھی ہیں, رنجیدہ خاطر بھی ہوتے ہیں, اور اس کو درست کرنے کے لیے اپنی جدوجہد بھی کرتے ہیں. اور یہ بھی آپ مانتے ہیں نا کہ اس ملک کو اسلام کے نام پہ اسلامی نظام کے لیے بنایا گیا تھا. میں اس سے آگے بڑھ کے کہتا ہوں, یہ اسلام کے لیے نہ بنا ہوتا میں تب بھی یہی جدوجہد کرتا, اس لیے کہ دنیا میں اس وقت باقی 55 ممالک اسلام کے نام پر تو نہیں بنے, کیا وہاں مجھے یہ جدوجہد کا حق نہیں؟ جاوید احمد غامدی صاحب بھی یہ بات مانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں موجودہ جو سسٹم ہے وہ شرعی اور دینی اصولوں پہ استوار نہیں ہے, اس میں خامیاں ہیں. وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پہ اسلام کے لیے بنا تھا, بلکہ وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر اسلام کے نام پہ نہ بنا ہوتا تب بھی میں یہ کہتا کہ اس میں اسلامی نظام ہونا چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ وہ اسلامی نظام اس ملک میں کیسے قائم ہو, اس ملک میں شریعت کیسے بالا دست ہو. اس حوالے سے جاوید احمد غامدی صاحب
کیا لائحہ عمل تجویز کرتے ہیں، اس پہ ان کے ساتھ تفصیلی بات ہوگی ہمارے اگلے پروگرام میں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ جاوید احمد غامدی صاحب کے ایک بار پھر شکریہ کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آج کے پروگرام سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ غامدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کے لیے نیک تمناؤں کے ساتھ پروگرام غامدی لے کر سلیم صافی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اس پروگرام کے میزبان اور مہمان جاوید احمد غامدی صاحب۔ بہت شکریہ غامدی صاحب۔ پچھلے پروگرام میں آپ نے اس حوالے سے اتفاق کیا تھا میرے ساتھ کہ پاکستان اسلامی نظام کے لیے بنا تھا، اور آپ نے تو یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر اسلام کے نام پہ نہ بھی بنتا تب بھی میں یہ کہتا کہ یہاں پہ شرعی نظام ہونا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس ملک میں شریعت کیسے غالب ہو، شرعی نظام کیسے آئے، کیا طریقہ ہے اس کا؟ پاکستان کس لیے بنا تھا، اس کے بنانے کے مقاصد کیا تھے، کس لیے جدوجہد کی گئی، میں نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ میرے کنسرن کی چیز نہیں ہے۔ میرے نزدیک یہ ملک جس نام پر بھی بنا ہو، جس کے لیے بھی بنا ہو، نہ بنا ہو، دنیا میں جب انسان موجود ہیں تو میں چونکہ اس بات کو مانتا ہوں کہ اسلام آخری درجے میں حق ہے، خدا کے آخری پیغمبر کی تعلیم ہے، میں اسے دنیا کے سامنے پیش کروں گا۔ میں تو امریکہ میں پیدا ہوتا تو وہاں بھی یہی دعوت دیتا۔ اس کے بعد قوم میری بات مانتی ہے یا نہیں مانتی، اس کا فیصلہ قوم کو کرنا ہے۔ تو جہاں تک شریعت کا یا اسلامی نظام کا یا اس طرح کی تعبیرات کا تعلق ہے، میں اس کو اپنے اسلوب میں پیش کرتا ہوں۔ میرا بہت سادہ نقطہ نظر ہے۔ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں میں اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے اٹھا ہوں، میں شریعت نافذ کرنے کے لیے اٹھا ہوں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی آپ کی خصوصی ذمہ داری ہے جس کو آپ نے انجام دینا ہے، اس کا قوم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاکستان میں حکومت کس کے پاس ہے؟ پاکستان میں حکومت جمہوری اصولوں کے مطابق پاکستان کے عوام کے پاس ہے۔ پاکستان کے عوام کی مرضی اور رضامندی سے ایک آئین بنایا گیا ہے۔ اس آئین میں بہت سی چیزوں کو تسلیم کر لیا گیا ہے۔ بہت سی چیزوں سے میں اور آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن پر اتفاق ہے پوری مسلمان امت کا، پاکستان کے عوام کا بھی اتفاق ہے۔ ان میں ایک یہ بات بھی موجود ہے کہ قرآن و سنت ہی یہاں قانون کا حقیقی ماخذ ہے۔ قرآن و سنت قانون کا حقیقی ماخذ ہے، یہ مانتا ہے آدمی تو مسلمان ہوتا ہے۔ جب مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں اپنی انفرادی زندگی میں اس بات کا پابند ہوں کہ میں قرآن و سنت کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دوں، تو میں پارلیمنٹ میں اگر بیٹھا ہوں تو وہاں بھی میری ذمہ داری یہی ہے۔ تو میرے نزدیک اس کے لیے الگ سے کوئی جدوجہد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دعوت کا کام کریں، آپ لوگوں کے دل و دماغ کو بدلیں، ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں۔ جتنے بڑے پیمانے پر یہ اہتمام ہوگا اس کے لحاظ سے آپ کی اجتماعی زندگی میں اس کا ظہور ہوگا۔ میں جتنا مسلمان ہوتا ہوں اسی کے لحاظ سے میری آئلی زندگی میں اس کا ظہور ہوتا ہے، میری معاشی زندگی میں اس کا ظہور ہوتا ہے۔ اگر میرے دل و دماغ میں ایمان نہیں ہے، میں آخرت کی جواب دہی کا احساس نہیں رکھتا، تو آپ کے میرے اوپر کوئی چیز مسلط کر دینے کے نتیجے میں بازار میں بیٹھ کر لوگوں کو سچائی کے ساتھ صحیح تول کر دینا شروع کر دوں گا۔ میرے اندر تبدیلی آنی چاہیے۔ اسلام اصل میں اس داخلی تبدیلی کا نام ہے۔ نہیں تو پھر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اقامت دین کے لیے جدوجہد ہر مسلمان پہ فرض ہے اور قرآن سے بھی وہ اس کی دلیل دیتے ہیں، تو آپ اس پہ کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اقامت دین کے معنی بھی غلط بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے، میں نے تو بہت سی تعبیرات کے بارے میں آپ کو یہ بتایا کہ الجماعت کا مفہوم بالکل اس زمانے میں غلط بیان کیا گیا، اقامت دین کے معنی بالکل غلط بیان کیے گئے۔ اقامت دین کا مطلب ہے دین پر پوری طرح عمل پیرا ہونا۔ یہ میرا بھی فرض ہے، یہ ارباب حل وقت کا بھی فرض ہے، یہ مسلمانوں کے اجتماعی نظام کا بھی فرض ہے۔ میرا کام کیا ہے؟ میں اس کی طرف لوگوں کو توجہ دلاؤں۔ میرے نزدیک سوسائٹی سے، مذہبی نقطہ نظر سے ہمارا تعلق جس لفظ سے قائم ہوتا ہے وہ دعوت ہے۔ یعنی خدا کا دین جتنا مجھے معلوم ہے، جتنا حق کو میں نے پایا ہے، میں اسے آپ تک پہنچاؤں، اپنے گرد و پیش کے لوگوں کو بتاؤں، اپنے معاشرے تک پہنچاؤں اپنی صلاحیت کے مطابق۔ اگر مجھے اللہ نے دین کا علم دیا ہے تو دین کا علم دینے کے بعد بھی میری ذمہ داری اور میری جورسڈکشن نہیں تو یہی بات تو وہ لوگ بھی کر رہے ہیں، صرف ٹرمینالوجیز کی فرق ہے، آپ اس کے لیے دعوت کا لفظ استعمال واقع ہو جاتا ہے۔ یعنی دیکھیے، بات یہ ہے کہ ٹرمینالوجی کوئی معمولی چیز ہوتی ہے۔ آپ نماز کو پوجا پاٹ کہہ دیں گے تو اس سے تصورات کا فرق واقع ہوگا،
یعنی میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ دعوت مجھے کیا کہتی ہے. دعوت مجھے یہ کہتی ہے، میں یہ عرض کر رہا تھا اس سے پہلے بھی، کہ علماء کے بارے میں بھی قرآن نے لفظ انذار استعمال کیا ہے. یعنی جن شخص کو اللہ نے دین کا کچھ علم دیا ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے. اس کے لیے کوئی اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کیے جو آج کل استعمال کیے جاتے ہیں. جو لفظ استعمال کیا وہ انذار، لوگوں کو خبردار کرو. تو میرا کام یہ ہے کہ میں لوگوں کو خبردار کروں. ایک عام آدمی کی حیثیت سے آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ اپنے گرد و پیش کے ماحول میں لوگوں کو صحیح بات کی دعوت دیں. اگر اس مقصد کے لیے کوئی منظم جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے ضرور کریں، دین اس سے روکتا نہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذوق دیا ہے کہ آپ سیاسی جدوجہد کر سکتے ہیں تو پاکستان میں جمہوری نظام قائم ہے، سیاسی جدوجہد کیجیے، یہ بھی کوئی ممنوع نہیں. سیاسی جماعتیں بنائیے. اصل میں بات یہ ہے کہ جو چیزیں جائز ہیں ان کو جب آپ فرض قرار دیں گے تو میں کہوں گا آپ غلط تعبیر کر رہے ہیں. اسی طرح دین میں اگر کوئی اصطلاح استعمال کی گئی ہے جیسے اقامت دین کی یعنی اصطلاح ہے، آپ یہ نہیں کہتے کہ جماعت بنانا اسلامی نظام کے غلبے کے لیے وہ ناجائز ہے؟ کسی مقصد کے لیے بھی جماعت بنانا ناجائز نہیں ہے، لیکن جب آپ کہیں گے کہ فرض ہے فلاں چیز، تو فرض تو اصل میں میرے اور آپ کے کہنے سے کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ خدا کے پیغمبر کے کہنے سے فرض نہیں. تو ہوتی. جاوید صاحب ہمارا دین تو مجموعی طور پہ وہ جماعت سازی کا اور تنظیم کا درس دیتا ہے. یعنی نماز انفرادی طور پہ بھی پڑھی جا سکتی تھی، لیکن اسی لیے اس اجتماعیت کا درس دینے کے لیے اس کو جماعت کی شکل میں فرض اس نے کیا. ہر جگہ یہ بات بتا دی ہے. وہ نماز کے لیے کہتا ہے جماعت کی پابندی کرو، وہ ریاست اور مسلمانوں کے نظم کے لیے کہتا ہے کہ ایک پورا نظم قائم کر کے رہو. تو اس کے حکم کو اس کی جگہ رکھنا چاہیے. جب آپ جماعتیں اور تنظیمیں قائم کرتے ہیں تو یہ اصل میں موجودہ تمدنی تقاضا ہے. موجودہ زمانے میں مثال کے طور پر جن ملکوں میں مسلمان ملکوں میں بادشاہتیں قائم ہیں ان میں بھی اسلامی تحریکیں کام کر رہی ہیں، وہاں جماعت بنا کے کام کر رہی ہیں. یہ کوئی ایسا فریضہ تھا تو پھر تو اس کے لیے جان دے دینی چاہیے تھی، ضرور جماعت بنانی چاہیے تھی. جماعت بنانا، تنظیم قائم کرنا، ادارہ بنانا یہ اصل میں ایک تمدنی ضرورت ہے. آپ کے کام کی ضرورت ہے ضرور بنائیں، کوئی ممنوع چیز نہیں، لیکن اس کو دینی فریضہ نہ بنائیں. دینی فریضہ کیا ہے وہ میں نے اس سے پہلے واضح کر دیا کہ جہاں مسلمانوں کا نظم اجتماعی قائم ہوگا آپ اس سے وابستہ ہو کر رہیں، آپ انارکسٹ نہ ہوں، آپ سوسائٹی کو اختلال اور انتشار کا شکار نہ کریں، آپ اس نظم کا حصہ بن کر اس کی اصلاح کی جدوجہد کریں. یہ اسلام کا تقاضا ہے. اس مقصد کے لیے ہمیں دعوت دینی ہے، پیغام پہنچانا ہے. اس کے نتیجے میں لوگ بدلیں گے، جتنے لوگ بدلیں گے اسی کے لحاظ سے اسلام کا ظہور، شریعت کا ظہور ان کے اجتماعی نظام میں بھی ہوگا. معاف کیجیے گا، قوم سے زیادہ صالح حکومت قائم کرنا یہ دیوانے کا خواب ہے، کبھی نہیں ہوتی. ناظرین، جاوید احمد غامدی صاحب فرماتے ہیں کہ دعوت ہی پہ اکتفا ہونی چاہیے، جو میں سمجھ رہا ہوں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صرف دعوت سے شرعی نظام نافذ ہو سکتا ہے؟ اور اگر اس دعوت کی راہ میں کچھ لوگ رکاوٹ بنتے ہیں تو ان کے ساتھ پھر کیا معاملہ کیا جائے؟ یہ سوال ان کے سامنے رکھیں گے ایک وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام غامدی میں. جاوید صاحب، یہ وقفے سے پہلے جو آپ دعوت کی بات کر رہے تھے کہ ہمیں اپنی ذمہ داری کو دعوت تک محدود رکھنی چاہیے، اب سوال یہ ہے کہ اس دعوت کی راہ میں یا شریعت کے نفاذ کی راہ میں کچھ طاقتیں، کچھ لوگ جب رکاوٹ بنتے ہیں تو پھر ان کو مٹانا یا ان قوتوں کو کمزور کرنا وہ ہمارا فرض نہیں بن جاتا؟ اور اس کے خلاف اقدام کیا کسی جماعت یا گروہ کے بغیر کیا جا سکتا ہے؟ میں پہلے ایک چیز کی تصحیح کر دوں. دیکھیے، دینی ذمہ داری میری دعوت پر ختم ہو جاتی ہے. اب رہ گئی یہ بات کہ مجھے اس سے آگے بڑھ کر کوئی اقدام کرنا ہے، وہ جائز بھی ہو سکتا ہے، ناجائز بھی ہو سکتا ہے. یعنی میں نے یہ نہیں کہا کہ دعوت سے آگے بڑھنے کا آپ کو حق نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں دین کے نام پر اس سے آگے نہ بڑھیے. دین تو آپ کو صرف یہ ذمہ داری دیتا ہے کہ آپ پیغام پہنچائیں، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر پہنچائیں، حق کہیں، صحیح بات بیان کریں، جابر سلطان کے سامنے بھی کہیں اور طالبان کے سامنے بھی کہیں. صحیح حق لوگوں کے سامنے بیان کر دیں، آخری درجے میں بیان کر دیں، اتمام حجت کے درجے میں بیان کر دیں. یہ آپ کی دینی ذمہ داری ہے، وہ یہاں ختم ہو جاتی ہے. اب اس کے بعد حالات کیا تقاضا کرتے ہیں، اس میں آپ کوئی تنظیم قائم کرتے ہیں، جماعت قائم کرتے ہیں، یہ سر تسر تمدنی معاملہ ہے. پاکستان کے حالات میں ایک جمہوری نظام قائم ہے. اس جمہوری نظام میں کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کو ایک سیاسی جماعت قائم کرنی ہے، ضرور قائم کرے. جب وہ کہے گا سیاسی جماعت قائم کرنا دینی فریضہ ہے تو میں اعتراض کروں گا. وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں نہیں. تو جاوید صاحب، کیا دین جو ہے وہ سیاسی نظام کی اصلاح پہ زور نہیں دیتا؟ سیاسی نظام کی اصلاح ایک عالم کیسے کرے گا؟ خبردار کر کے، اس کی غلطی واضح کر کے، حکمرانوں کو توجہ دلا کے، اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی. نہیں تو کیا
اس سیاسی عمل کا حصہ بنے بغیر اور سیاسی جماعت بنائے بغیر آپ سیاسی نظام کی اصلاح کر سکتے ہیں؟ یقیناً، بلکہ زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں، کی ہے لوگوں نے۔ آپ کس یہ نے دیکھیے مجدد الفسانی کو دیکھ لیجئے، بیان کیا جاتا ہے نا، انہوں نے کوئی جماعت اور کوئی تنظیم قائم کی تھی، انہوں نے دعوت پیش کی، اس کے اثرات ہوئے۔ آپ اسلام کو کیا سمجھتے ہیں؟ یعنی اسلام کوئی عصا بردار قوت ہے؟ اسلام کے پاس بڑا غیر معمولی استدلال ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب وہ استدلال سامنے آئے گا، وہ دلوں کو اپیل کرے گا، وہ ان کے اندر اترے گا۔ یہ ارباب حل وقت جو آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو آپ کا نظم چلا رہے ہیں، یہ پتھر کے بت ہیں، یہ بھی انسان ہیں۔ ان انسانوں کو اندر سے بدلیے، ان کے فکر کو بدلیے۔ نہیں تو پھر اس سے پہلے جتنے بھی ہمارے جید علماء کرام گزرے ہیں، جتنی شخصیات گزری ہیں، ان سب نے پھر خود سیاست میں کیوں حصہ لیا؟ کس نے لیا ہے؟ میں نے تو ایک پوری فہرست گنوا دی تھی آپ کو۔ شافعی نے لیا، ابو حنیفہ نے لیا، مالک نے لیا، اللہ ان پر اپنی رحمت نازل کرے، شاطبی نے لیا، ابن حزم نے لیا، ابن قیم نے لیا، ابن تیمیہ نے لیا، کس نے لیا؟ شاہ ولی اللہ نے لیا۔ انہوں نے دعوت تک اپنے آپ کو لیکن محدود اس رکھا۔ سے سب سے بڑی قابل اقتداء ہستی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دنیا کے سب سے بڑے عالم، لیکن انہوں نے خود سیاست بھی کی اور مسلمانوں کی سیاسی قیادت بھی کی، اور اس کے بعد ظاہری بات ہے کسی کا علم صحابہ کرام کے علم کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے جتنے بھی یہ خلفائے راشدین تھے، وہ علم کے دروازے، کسی کو کہا گیا، کسی کو باب العلم کہا گیا، علم میں وہ کمال تک پہنچے ہوئے تھے، وہ عالم تھے، ان سب نے سیاست کی اور مسلمانوں کی سیاسی رہنمائی کی۔ رسالت میں آپ سے نے کبھی کوئی سیاست نہیں کی، آپ نے دعوت پیش کی، اس دعوت کے نتیجے میں اقتدار آپ کے پاس آ گیا۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو وہ سیاست نہیں ہے۔ اقتدار آپ کل مجھے دے دیتے ہیں، میری ذمہ داری ہے کہ میں اسے دین اور شریعت کے مطابق چلاؤں۔ میرا کام کیا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے؟ خدا کے پیغمبر نے دعوت پیش کی، ارباب حل وقت نے، خاص طور پر یثرب کے ارباب حل وقت نے، جو اوس اور خزرج کے قبائل تھے، ان کے جتنے رؤسا تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے نتیجے میں اقتدار آپ کو منتقل ہو گیا۔ جب اقتدار کسی پیغمبر کو منتقل ہو جاتا ہے، یا کسی صالح انسان کو منتقل ہو جاتا ہے، یا کسی عالم کو منتقل ہو جاتا ہے، تو اسے اسلامی شریعت کے اصولوں کے مطابق چلائے گا۔ پیغمبروں نے کبھی اس مقصد کو سامنے رکھ کے جد و جہد نہیں کی۔ ان کی جد و جہد کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ دعوت، دعوت اور دعوت۔ وہ تو مبعوث ہی اس لیے ہوتے ہیں، مبشرین و منذرین۔ قرآن لیکن مجید اس ہر کو بیان کرتا پیغمبر نے آ کے سب سے پہلے وقت کے حکمران کو چیلنج کیا۔ چیلنج کیا کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ دعوت دی۔ قرآن مجید نے تو یہ لفظ استعمال نہیں کیا، یعنی اس کے لیے عربی زبان میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ قرآن میں کہیں پھر استعمال آپ یہ کیوں فرماتے قرآن ہیں کے کہ انہوں نے الفاظ سیاست نہیں کی؟ قرآن کے الفاظ یہ ہیں، تذکیر کرو، نصیحت کرو۔ یہی سیاست ہوتی ہے نا، کہ آپ حکمرانوں کو درست کرتے ہیں یا ان کو ہٹا کے ان کی جگہ صالح لوگوں کو بٹھاتے ہیں۔ دیکھیے، ان کی جگہ سارے لوگوں کو بٹھاتے ہیں، یہ تو دور جدید کی تعبیر ہے۔ ان کی اصلاح کرتے ہیں، جس کو قرآن کہتا ہے کہ فرعون کو جاؤ تذکیر کرو، نصیحت کرو۔ تذکیر کرنا، نصیحت کرنا، صحیح بات کہنا۔ میں یہ آپ کے ساتھ جو وقت صرف کر رہا ہوں، بیٹھ کر کس لیے کر رہا ہوں؟ یعنی اسے کیا مقصود ہے؟ اطمینان کے ساتھ گھر میں کیوں نہیں بیٹھا ہوا؟ قلم اٹھایا ہوا ہے، کیوں اٹھایا ہوا ہے؟ بے شمار خطرات کا مقابلہ کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ دین کی صحیح بات لوگوں تک پہنچا دی جائے۔ دین کی صحیح بات کے مخاطب حکمران بھی ہیں، دین کی صحیح بات کے مخاطب۔ میری آپ کتاب پڑھیے جو اسلام پر میں نے لکھی ہے، میزان۔ 17 سال میں نے اس کے مختلف حقائق کی تحقیق میں لگایا اور اس کتاب کو لکھا۔ اس میں جس طریقے سے ایمانیات کا باب ہے، اسی طرح قانون سیاست کا باب بھی ہے، قانون معیشت کا باب بھی ہے۔ تو دین کے احکام کی وضاحت کر دینا، تشریح کر دینا، اس کی دعوت دینا، لوگوں کے دل و دماغ کو بدلنا، یہ انبیاء کا کام ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام کو جن انبیاء کو موقع ملا تو انہوں نے تو ان حکمرانوں کو، یعنی ابو جہل اور ابو سفیان کی جگہ حضور تو بیٹھ بھی گئے نا، انہوں نے یعنی حضور نے ابو جہل اور ابو سفیان کے مقابلے میں ایک تحریک برپا کر کے ان کو اقتدار سے معزول کیا تھا۔ یہ کام آپ نے کرنا ہوتا تو مدینہ میں مکہ میں خروج کر دیا ہوتا۔ دعوت دیتے رہے، پیغام پہنچاتے رہے، آپ نے تو ان سے کہا بدل جاؤ۔ لیکن جس وقت وہ لوگ تبدیل ہو گئے جن کے ہاتھ میں اقتدار تھا، تو آپ سے آپ خدا کے پیغمبر کے ہاتھ میں زمام کار آ گئی۔ لیکن وہ نہیں بدلتے، وہ تبدیل نہیں ہوتے، تو پھر تو آپ ان کو ہٹاتے ہیں نا۔ وہ نہیں تبدیل ہوئے جہاں پہ، وہاں پیغمبر دعوت دیتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی پوری تاریخ بھی پڑھیے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام نے جن لوگوں کو دعوت دی وہ نہیں تبدیل ہوئے، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یحییٰ علیہ السلام نے جن لوگوں کو دعوت دی نہیں تبدیل ہوئے، رخصت ہو گئے۔ سیموئیل نبی نے، یسیع نبی نے، یرمیہ نبی نے جن کو دعوت دی نہیں تبدیل ہوئے۔ تو پیغمبر نے اپنا کام نہیں کبھی چھوڑا۔ ملی تو پھر تو ان سے اقتدار تو چھین لیا۔ طاقت ملی سے تو مجھے انکار ہی نہیں ہے۔ اگر کسی کو طاقت مل گئی یا اقتدار مل گیا تو مل گیا کا مطلب کیا؟ اس میں چھیننے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو پھر آپ کی جھولی میں ڈال دیا گیا۔ یعنی کیا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جا کر کسی شخص سے اقتدار چھینا تھا؟ وہ رؤسائے قبائل مسلمان ہو گئے، ان کے دل و دماغ بدل گئے، اس کے بعد اقتدار پیغمبری کے پاس آنا تھا، وہ آ گیا۔ تو حقائق کو ذرا سا آپ جب ٹوسٹ کر دیتے ہیں تو اس سے زمین و آسمان بدل جاتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کا اسوہ یہ ہے۔
ہمارا کام کیا ہے؟ میں دیکھیے بار بار یہ بات عرض کر رہا ہوں، آپ سیاست کرنا چاہتے ہیں ضرور کیجئے، مجھے یہ بتائیے کہ جتنے دائی جن کے آپ نام لے رہے ہیں جو موجودہ زمانے میں اسلامی نظام برپا کرنے کی تحریکیں چلاتے ہیں، یہ سعودی عرب میں یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ یہ مراکش میں یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ وہاں پر کوئی جماعت تنظیم نہیں بناتے، اس لیے کہ وہاں مواقع نہیں ہیں۔ پاکستان میں یا ایسے ممالک میں جہاں جمہوری نظام کسی حد تک قائم ہے وہاں اس کا موقع ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کے لیے غلط کام کر رہے ہیں، جائیے بسم اللہ کیجئے، یعنی میں اس پر تدبیر کے لحاظ سے تو گفتگو کروں گا کہ یہ مفید ہے مفید نہیں ہے، اس سے فائدہ ہوگا نقصان ہوگا، یہ الگ بات ہے۔ دینی لحاظ سے مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ آپ کہیں گے کہ یہ فریضہ ہے، نہیں، فریضہ میرا کیا ہے؟ فریضہ میرا یہ ہے کہ میں دین کو سمجھوں، اس پر عمل پیرا ہوں اور لوگوں کو اس کی دعوت دوں۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ اب مجھے آگے بڑھ کے ایک بات کہنے دیجئے، اگر کبھی شریعت کا ظہور ہوا تو وہ اصل میں اس فریضے کو آخری درجے میں ادا کرنے سے ہوگا۔ لوگ بدلیں گے، موجودہ ارباب حل وقت بدلیں یا ان کی آنے والی نسلیں بدلیں، جب تک ان کے دل و دماغ نہیں بدلیں گے آپ دیواروں سے سر پھوڑتے رہیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہوگا اس وقت جب لوگوں کے دل و دماغ میں تبدیلی آئے گی، اور لوگوں کے دل و دماغ میں تبدیلی استدلال اور دعوت سے آتی ہے، وہ اس طرح سے نہیں آتی، بلکہ ان لوگوں نے شدید نقصان پہنچایا اسلامی دعوت کو، کیونکہ یہ حریف بن کے کھڑے ہو گئے مقابل میں۔ دعوت یہ چاہتی ہے کہ آپ ہر ایک کے خیر خواہ بن کے لوگوں نے کھڑے ہوں۔ نقصان پہنچایا ان لوگوں نے جنہوں نے سیاسی جماعتوں میں اس کو تبدیل کیا۔ دیکھیے مذہبی سیاسی جماعتوں نے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، شدید نقصان پہنچا۔ ان میں سے اگر کسی کو سیاست کرنا تھی تو اس کا بہترین طریقہ یہ تھا کہ موجودہ سیاسی جماعتوں کا حصہ بنتے۔ لیکن ابھی جو آپ اس سے پہلے فرما رہے تھے کہ پاکستان کے آئین میں قرآن و سنت کو سپریم مانا گیا ہے، یہ آپ نہیں سمجھتے ان دینی جماعتوں کی برکت سے؟ میرے نزدیک یہ نہ ہوتا تب بھی کوئی فرق نہ واقع ہوتا۔ اصل چیز پارلیمنٹ میں قانون سازی تھی، اور وہ اس دن ہوگی اور صحیح روح کے ساتھ اس دن ہوگی جس دن پارلیمنٹ کی اکثریت کا دل و دماغ بدلے گا۔ کیا چند الفاظ لکھ دینے سے؟ یہ کسی اور ملک کے آئین میں نہیں لکھا ہوا، یہ سعودی عرب کے آئین میں نہیں لکھا ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب کا نام کیا ہے؟ المملکۃ العربیہ السعودیہ، اسلامک ریپبلک بھی نہیں ہے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یعنی یہ تو بے معنی باتیں جن میں ہم اس سے پڑ گئے۔ بہت فرق پڑتا ہے۔ آپ کسی بھی قانون کے بارے میں اب جا کے اس کو کسی بھی عدالت میں چیلنج کر سکتے کہ یہ شریعت سے موافق نہیں ہے۔ جی، یہ قانون کو چیلنج کر دینے سے آپ کے خیال کے مطابق شریعت نافذ ہو جائے گی؟ شریعت پورے اخلاص کے ساتھ اس دن نافذ ہوگی جس دن آپ کے ارباب حل و عقد اس کے بارے میں اطمینان کی شریعت جگہ پر آ نافذ نہ بھی ہوئی ہو، لیکن اس آئینی قدغن نے تو بہت ساری بےہودگیوں کا اور سیکولرزم کا راستہ تو روک دیا ہے۔ کسی چیز کا راستہ بھی نہیں روکا۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں سیکولرزم کا راستہ اور بےہودگی کا راستہ بھی اس دن رکے گا جس دن لوگوں کا، آپ کی قوم کی انٹیلیجنشیا کا اسلام پر، اسلامی اقدار پر، اسلامی تہذیب پر صحیح اعتماد پیدا ہوگا۔ یہ محض اپنے دل کو خوش رکھنے کی باتیں ہیں جو ہو رہی ہیں۔ میں اس پر نہیں تبصرہ کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ نے فرمایا تو اب میں نے کر دیا ہے۔ ہمارا کام، اگر ہم اپنے کام تک محدود رہتے، ہم سے مراد کیا ہے؟ دین کا علم رکھنے والے لوگ، وہ اگر دعوت دیتے، تربیت کرتے، لوگوں کو بدلتے، حریف نہ بنتے، مقابلے میں نہ آتے، بلکہ صحیح بات کہتے، حق اور سچائی کی دعوت دیتے، لوگوں کے دل و دماغ کو بدلتے، تو آج ہمارے ایوان میں تبدیلی آئی ہوتی۔ جاوید احمد غامدی صاحب فرما رہے ہیں، جو میں ان کی بات سمجھا ہوں وہ یہ کہ سیاست منع نہیں ہے لیکن لازم نہیں ہے، اور ساتھ وہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ پاکستان میں علماء کے سیاست میں آنے سے ان کے بقول فائدے کی بجائے نقصان ہوا ہے۔ ایک وقفے کے بعد ان سے پوچھیں گے کہ اگر سیاست فرض نہیں ہے تو پھر اس روایت کا کیا مطلب ہے کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء؟ یہ سوال ان کے سامنے رکھیں گے ایک وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام غامدی میں۔ جیسے آپ یہ فرما رہے ہیں کہ سیاست فرض نہیں ہے علماء کے لیے یا مسلمان کے لیے، یہ جو روایت ہے کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، اس سے کیا تعبیر ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ سیاست فرض نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر تو آپ کی مراد یہ ہے کہ سیاست میں حصہ لینا، سیاسی جماعت بنانا یہ ہر شخص پر فرض ہے، تو یقیناً فرض نہیں ہے۔ اور اگر مطلب یہ ہے کہ ایک سیاسی نظم قائم ہوتا ہے، مسلمان بھی اپنی دین کے تقاضوں کے تحت اس سے وابستہ ہوتا ہے۔ میں نے تو آپ سے عرض کیا کہ مجھ پر دینی لحاظ سے یہ لازم ہے کہ مسلمانوں کا جو سیاسی نظم قائم ہو، جیسے پاکستان میں قائم ہے، تو میں اس کا خیر خواہ ہوں، اس سے وابستہ ہوں، اس نظم کے ساتھ وابستہ ہو کر جو اقتدار اس میں قائم کیا جائے خیر خواہی کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کروں، مجھے اس کا پابند کیا گیا ہے۔ سیاست کرنا کا مطلب یہ ہے کہ آپ حریف اقتدار بن گئے ہیں، آپ میدان میں آئے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک سیاسی جماعت بنا لی ہے اور آپ اسلام کے غلبے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ یہ کوئی لازمی چیز نہیں ہے، آپ دعوت کا کام کر سکتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، اس کا بیان ہے
کہ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، انبیاء علیہم السلام کے ہاتھ میں وہاں اقتدار رہا. ایسا بھی زمانہ ہوا کہ نہیں رہا. مثال کے طور پر سمول نبی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے طالوت کو مقرر کر دیا، وہ پیغمبر نہیں تھے، یعنی ان کی حکمرانی ایک دوسرے شخص کو دے دی. تو یہ سارے معاملات رہے ہیں. روایت میں جو بات بیان کی، روایت ویسے معیار صحت پر پوری بھی نہیں اترتی، لیکن اس میں جو بات بیان کی گئی وہ ایک تاریخی نہیں. آپ تو اقبال کے بڑے مداح بھی ہیں، اس پروگرام میں بھی آپ نے ذکر کیا. تو اقبال جو کہتے ہیں کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. میں ان کا مداح ہوں لیکن ان کو پیغمبر نہیں مانتا. ان کی ہر بات پر تنقید کا حق رکھتا ہوں، اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہماری متاع عزیز تھے، لیکن ان کی بہت سی باتیں ایسی ہیں جن پر تنقید کی جا سکتی ہے، اور میرے خیال میں تنقید ہوتی رہنی چاہیے. اس مصرعے کا مطلب بھی لوگوں نے بالکل غلط سمجھا. اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ دین کیا چیز ہے؟ دین نام ہے اخلاقی اصولوں کی برتری کا. وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے سیاستدان، آپ کے ارباب حل و عقد دین سے بیگانہ ہو جائیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر وہ چنگیز بن جائیں گے. یہ آپ دیکھیے، مثال کے طور پر آپ کی سیاست کا تقاضا اور آپ کے مفادات کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ایک مہلک ہتھیار بنائیں، جیسے امریکہ نے ایٹم بم بنا رکھے ہوئے ہیں. دین اور اخلاق یہ کہتے ہیں کہ کسی معصوم کی جان نہیں لی جا سکتی. اب کیا ہوگا؟ یا تو آپ کی سیاست اس دینی قدر کی تابع ہوگی یا آپ اسے پامال کریں گے. تو اقبال جب یہ کہتے ہیں کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دین اور اخلاق یہ برتر نہیں مانے جا رہے، سیاست پر ان کی حکومت نہیں قائم ہے، سیاست اگر مفادات کی تابع ہو گئی ہے، ان سے بے نیاز ہو گئی ہے، تو پھر وہ چنگیزی بن جائے گی. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر آدمی کو سیاسی جماعت بنانی چاہیے اور اٹھ کر سیاست میں حصہ لینا چاہیے. نہیں، لیکن آپ نے اس سے بھی بڑی بات کہہ دی وقفے سے پہلے کہ علماء کے سیاست میں آنے سے فائدے کی بجائے نقصان زیادہ ہوا ہے. کیا نقصان؟ اگر کوئی ڈاکٹر مثال کے طور پر اپنا کلینک بند کر کے وہ سیاست کے میدان میں آئے گا اور سیاستدان بننے کی کوشش کرے گا تو اس کو حق تو حاصل ہے، میں اس کو روکتا نہیں، لیکن اس سے طب کے پیشے کو بڑا نقصان پہنچے گا. اس سے لوگوں کی صحت بھی برباد ہوگی. اس سے کلینک بھی، اگر ایک اچھا ڈاکٹر تھا تو وہ اس کی توجہ سے محروم رہ جائیں گے. علماء کا اصلی کام کیا ہے؟ ہر شخص کا ایک کام ہوتا ہے. ایک آدمی عالم بنا، اس نے دین کا علم حاصل کیا، خدا نے اس کی ذمہ داری کیا بیان کی ہے؟ اس کی ذمہ داری یہ بیان کی ہے لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، یعنی دین کی بصیرت حاصل کرنے کا کام کرتے رہو اور لوگوں کو خبردار کرنے کا کام کرتے رہو. علماء سیاست میں آئیں گے تو حریف بن کے آئیں گے، ووٹ مانگیں گے، پھر ان کے کردار، ان کی سیرت کو اسی پیمانے پر دیکھا جائے گا، اور اس کے نتیجے میں وہ کسی کے ساتھ ہوں گے، کسی کے مخالف ہوں گے. جاوید صاحب، یہ جو آپ کی دلیل ہے یہ تو آپ ہی کے اس کے خلاف پڑتے ہیں. مثلا آپ نے ڈاکٹر کی مثال دے دی، تو اگر آپ طب کے شعبے کے لیے کسی انجینئر کو انچارج بنا دیتے ہیں، ظاہری بات ہے وہ تو طب کو نہیں جانے گا نا، تو آپ یہ خود بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں شرعی نظام جو ہے وہ سیاست میں بھی ہونا چاہیے، وہ آپ کا حکومتی نظام بھی اس پہ استوار ہونا چاہیے. اب شریعت کو تو صرف علماء ہی سمجھتے ہیں نا، تو جب آپ کے علماء پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھے ہوں گے تو کس طرح آپ کا قانون شریعت کے مطابق بنے گا؟ اور جب آپ کے علماء حکومت کا حصہ نہیں ہوں گے تو کس طرح فیصلے جو ہے شریعت کے مطابق ہو سکیں؟ فرد کی حیثیت سے جب آپ اسلام پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو کسی عالم کو اپنے ساتھ باندھ لیتے ہیں، وہ اپنی مسجد میں موجود ہوتا ہے، آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو دین پر عمل کرنا ہے، الجھن پیدا ہو گئی ہے، تو آپ عالم کی طرف رجوع کرتے ہیں. اسی طرح پارلیمنٹ میں جب قانون سازی کا موقع آئے گا تو اہل علم کی طرف پارلیمنٹ رجوع کرے گی. اس مقصد کے لیے آپ کے آئین میں اسلامی نظریاتی کونسل بنائی گئی ہے. اس سے مقصود یہ ہے کہ وہاں علماء ماہرین قانون بیٹھیں، وہاں بیٹھ کر وہ چیزوں کی تنقید کریں. آپ کے یہاں وفاقی شرعی عدالت بنائی گئی ہے، اسی مقصد سے بنائی گئی ہے کہ وہاں علم کی دنیا سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو جج مقرر کیا جائے، وہ اس کا جائزہ لیتے رہیں. تو اصل میں یہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پارلیمنٹ میں ایک عالم پہنچے گا تب ہوگا. اچھا، پھر دنیا کے مہذب ملکوں میں اس کا اہتمام کیا گیا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر کچھ نشستیں ٹیکنوکریٹس کے لیے مخصوص کر دی جاتی ہیں، بعض چیزوں کی ذمہ داری ان کو دے دی جاتی ہے. یہ چیز بھی پارلیمنٹ کر سکتی ہے. اس کے لیے یہ کیوں ضروری ہے کہ ایک عالم ایک سیاسی جماعت بنائے، اس کے بعد ووٹ مانگنے کے لیے نکلے، اس کے بعد حریف اور حلیف بننے کے کاموں میں، اس کے بعد مختلف لوگوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کرے، پھر مراد کے اور اس کے قصے سنائے جائیں؟ نہیں تو عالم کو اپنے مقام پر اسی کلیے کے مطابق پھر تو چلو پیغمبروں کا معاملہ تو دوسرا تھا، تو حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، وہ بھی عالم تھے، بڑے عالم تھے، دینی شخصیات تھی. پھر تو ان کو بھی وہ بھی یہ کر لیتے نا کہ خود بیٹھ کے کسی اور کو حکومت دے دیتے اور وہ خود بوقت ضرورت ان کی اصلاح کرتے، ان کو نصیحت کرتے. انہوں نے خود کیوں قیادت سنبھالی؟ یہ بھی ایک عظیم غلط فہمی ہے. وہ عظیم لیڈر تھے جو دین کا علم بھی رکھتے تھے، جو دین کے علماء تھے اور دین کے اصلاً علماء تھے. انہوں نے یہ کام کبھی نہیں کیا. مثال کے طور پر حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود، معاذ بن جبل،
بے شمار لوگ تھے کہ جن لوگوں نے ان ذمہ داریوں سے گریز کر کے علم کی خدمت کی، جب کبھی ضرورت پڑی خدمت کے لیے حاضر ہو گئے۔ یہ جن بزرگوں کے آپ نے نام لیے وہ عظیم لیڈر تھے، عظیم سیاسی رہنما تھے، ان کو وہی کام کرنا چاہیے تھا جو انہوں نے کیا ہے۔ اے کاش ہمارے ہاں بھی یہی ہو جائے۔ لیکن ہمارے باب العلم کا خطاب تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ملا تھا۔ دیکھیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی ایک عظیم رہنما ہے، یعنی یہ بات سمجھیے، اے کاش ہمارے ہاں بھی کبھی یہ ہو کہ جو ہمارے لیڈر ہیں وہ دین کا علم رکھنے والے ہوں۔ اصل میں ہماری غلطی یہی ہے، ہم مولوی کو، دین کے عالم کو ایوان اقتدار میں پہنچانا چاہتے ہیں۔ رحمت اس وقت نازل ہوگی جب لیڈر دین کا عالم ہو جائے گا، لیڈر دین کو سمجھنے والا ہو جائے گا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عظیم رہنما تھے، سیاسی رہنما تھے، سماجی رہنما تھے، ان کی اصل شخصیتیں یہ تھیں۔ ٹھیک اقتدار ان کو منتقل ہوا، وہ دین کا علم بھی رکھتے تھے۔ جو لوگ اصلاً دین کے علماء تھے ان کو ہمیشہ انہوں نے اس سے دور رکھا اور یہ کہا کہ اپنی علمی خدمات انجام دو اور اپنا کام کرو۔ ناظرین ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے، وقفے سے واپس آئیں گے تو غامدی صاحب سے پوچھیں گے کہ علماء سیاست میں حصہ لیے بغیر جو شہادت حق کی ذمہ داری ہے اس کو کیسے پورا کر سکتے ہیں۔ ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد واپس آتے ہیں۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام غامدی میں، اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جاوید احمد غامدی صاحب۔ جاوید صاحب یہ جو کچھ آپ فرما رہے ہیں اور علماء کے لیے آپ سیاست کو شجر ممنوعہ قرار دے رہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کم و بیش جتنے بھی علماء کرام ہیں اس وقت سوائے آپ کے، وہ سب سیاست کر رہے ہیں، بلکہ جمعیت علماء اسلام علماء کی پارٹی ہیں، جمعیت علماء پاکستان علماء کی پارٹی ہے، اور خود جماعت اسلامی اور اس طرح کی دیگر جو جماعتیں ہیں، کم و بیش ہر عالم کسی نہ کسی مذہبی پارٹی میں ہیں۔ پھر وہی سوال آتا ہے کہ یہ حق صرف جاوید احمد غامدی پر واضح ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیے بات ہے، میں نے تو آپ کو بہت سی مثالیں دی کہ ماضی میں ہمارے جلیل القدر علماء پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے کوئی سیاسی جماعت نہیں بنائی، نہ کسی سیاسی جماعت سے وابستہ ہوئے ہیں، یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے۔ اگر علماء نے اس کو پسند کیا اپنے لیے تو ان کو فیصلہ کرنے کا حق ہے۔ میں صرف دو باتیں عرض کر رہا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ وہ چیز جو دین کا تقاضا نہیں ہے، آپ کی تدبیر، آپ کی خواہش، آپ کا اپنا فیصلہ ہو سکتی ہے، اسے دین کا تقاضا نہ بنائیے، ایک بات۔ کیونکہ دین کے معاملے میں ہم کوئی نئی بات نہیں کہہ سکتے، ہمیں جو بات کہنی ہے وہ خدا کے پیغمبر کی سنت پر کہنی ہے۔ دوسری بات جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص اپنے اصل کام کو چھوڑے گا تو اس سے شدید نقصان پہنچیں گے۔ یعنی کسی بھی ڈاکٹر کو حق حاصل ہے کہ وہ کل اپنا کلینک بند کرے اور اطمینان کے ساتھ جا کے کسی سیاسی جماعت میں حصہ لے اور سیاسی جماعت کے ٹکٹ پر پارلیمنٹ کا ممبر منتخب ہو جائے۔ میں اس کو ناجائز تو نہیں کہتا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس نے اپنا کلینک بند کر کے اپنی ذمہ داریوں کو بڑی حد تک پورا نہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ آپ جو ماضی کی بات کرتے ہیں تو ماضی میں آپ نے خود ہی فرمایا اپنی گفتگو میں کہ ماضی میں اس طرح کی سیاسی جماعتیں نہیں تھی اور سیاست کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ تو جتنے بھی ہمارے ائمہ رہے ہیں، علماء کرام رہے ہیں، وہ تو اپنے دور کے اجتماعی اور قومی معاملات میں دلچسپی لیتے رہے، اس پہ رائے بھی دیتے رہے، تو وہ سیاست نہیں تھی ان کی۔ اب آپ دیکھیے پھر آپ کے سوال سے خلط مبس ہوا۔ سیاست میں ایک سیاسی جماعت بنا کے حصہ لینا، انتخابات میں کھڑا ہونا، انتخابات میں کھڑے ہو کر پارلیمنٹ میں پہنچنا، یہ اور چیز ہے۔ اجتماعی معاملات میں دلچسپی لینا، میں گفتگو کر رہا ہوں تو اجتماعی معاملات میں دلچسپی لینے کے لیے کر رہا ہوں، سارا دن یہی کرتا ہوں۔ تو اجتماعی معاملات میرا بھی مسئلہ ہے، ایک عام شہری کی حیثیت سے آپ کو بھی مسئلہ ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ صحافی حضرات جو خدمت انجام دیتے ہیں، کیا وہ سیاسی اور اجتماعی معاملات سے غیر متعلق ہو کر انجام دیتے ہیں؟ جتنے کالم آپ لکھتے ہیں، آپ کے دوسرے ساتھی لکھتے ہیں، اس سے کیا مقصود ہوتا ہے؟ یہی مقصود ہوتا ہے نا کہ اجتماعی معاملات کی اصلاح ہو، اجتماعی معاملات کا تجزیہ ہو، اس میں رائے دی جائے، یہی کام کرتے ہیں آپ۔ سیاسی جماعت میں شامل کیوں نہیں ہوتے آپ؟ یعنی اگر سیاست سے دلچسپی رکھنے کا ناگزیر نتیجہ یہی ہے تو پھر تو صحافیوں کو بھی یہی کام کرنا چاہیے، تمام تجزیہ نگاروں کو بھی یہی کام کرنا چاہیے۔ دنیا میں بڑے بڑے تجزیہ نگار موجود ہیں۔ جیسے ہم تو اس طرح کی باتیں نہیں کرتے نا، ہمارا معاملہ تو دوسرا ہے، ہم تو گناہگار عام سے انسان ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں جب آپ نصیحت کرتے ہیں سیاستدانوں کو یا حکومتوں کو کہ اسلام اس معاملے میں یہ کہتا ہے، اسلام اس معاملے میں آپ کو یہ ہدایت دیتا ہے، تو وہ اگر خود عالم جا کے اس کے سامنے وہ سب کچھ ایک نمونے کے طور پہ پیش کرتا ہے نا۔ ابھی آپ صرف ان سے کہتے ہیں کہ سیاست کو اسلامی اصولوں کے مطابق کرو، لیکن جو دینی جماعتیں وہ ان کے سامنے وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک نمونے کے طور پہ پیش کرتے ہیں، تو وہ بات بہتر نہ ہوئی۔ دل پر ہاتھ رکھ کر کہیے کہ وہ کیا نمونہ پیش کیا گیا ہے ادب شرط منہ نہ کھلوائیں۔
جو نمونہ پیش کیا گیا ہے اس نے تو اسلام کی رہی صحیح آبرو بھی مٹا دی ہے۔ کاش علماء وہی نمونہ پیش کرتے جو ان کے اسلاف پیش کرتے رہے ہیں، وہ حق کہتے، سچائی کی دعوت دیتے، بہترین نمونہ اپنی سیرت و کردار سے پیش کرتے، ان کا تعلق ہر ایک کے ساتھ خیرخواہی کا تعلق ہوتا، وہ مراعات کے پیچھے نہ بھاگتے، وہ سیاسی کلا بازیوں کو اپنا وتیرہ نہ بناتے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں پوری قوم میں دین کو بہت فائدہ حاصل لیکن اس سیکولر جماعتوں سے تو بہتر ہے نا، اتنے کرپشن کے الزامات تو دینی جماعتوں پہ اگر نہیں ان ہے سیکولر جماعتوں کو وہ اپنی دعوت کا ہدف بناتے تو وہ سیکولر نہ رہتی، اس لیے کہ کوئی مسلمان جب مسلمان ہوتا ہے تو وہ خدا کو مانتا ہے، خدا کی اطاعت کا عہد کرتا ہے، جب وہ خدا کی اطاعت کا عہد کر لیتا ہے تو وہ کچھ نہیں رہتا جو آپ الفاظ استعمال لیکن کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے جو دعوت کا ہدف ان کو بنا دیا تو اس کا بھی تو کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ ہمارا کام یہ دیکھیے، نتیجہ نکالنا تو خدا کا کام ہے، ہمارا کام تو صرف یہ ہے، اور ہمارا کام جب میں یہ کہتا ہوں تو سوال یہ ہے کہ اگر سارے کے سارے اہل علم، سارے ارباب حل و عقد اس اصول کو تسلیم کر کے کام کر رہے ہوتے تو نتیجہ تب نکلتا نا۔ میری ایک تنہا آواز، آپ نے بار بار یہ کہا کہ تم تنہا یہ بات کر رہے ہو، اگرچہ یہ بات بھی میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا بڑی حد تک صحیح نہیں ہے، کیونکہ بہت سے دوسرے اہل علم بھی جلیل القدر اہل علم ہیں، مثال کے طور پر مولانا تقی عثمانی، مولانا رفیع عثمانی، وہ اس طرح کے معاملات میں وہی کام کرتے ہیں کہ صحیح بات کہہ دیتے ہیں، سیاسی معاملات پر بھی تبصرہ کرتے ہیں جیسے ایک صحافی کرتا ہے، تجزیہ نگار کرتا ہے، وہ اپنی عالمانہ شان کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ وہ کہیں انتخابات میں حصہ لے رہے ہوں یا سیاسی جماعتوں کا حصہ بنے ہوئے ہوں، اور بہت سے اہل علم پاکستان میں رہے ہیں۔ میرے اپنے جلیل القدر استاذ مولانا امین حسن اصلاحی نے ساری زندگی تدبر قرآن پر کام کیا اور بے شمار چیزیں جو ہے وہ قوم لیکن آپ کے اس جلیل القدر استاد نے بھی تو ایک لمبے عرصے تک وہ جماعت اسلامی سے وابستہ رہے۔ اس وقت جماعت اسلامی سیاست میں حصہ نہیں لیتی تھی، جب اس نے لینے کا فیصلہ کیا تو اسی پر اختلاف ہوا اور بعد میں وہ الگ ہو گئے، لیکن اور اسی جماعت تو مقصد تھی سے نا۔ الگ ہوئے۔ اس سے پھر ہم یہ نتیجہ نکال سکتے کہ دعوت کے لیے جماعت ضروری بن جاتی ہے۔ جماعت، دعوت کے لیے جماعت بنائی جا سکتی ہے، یعنی کسی چیز کا بنایا جا سکنا، مباح ہونا، جائز ہونا اور چیز ہے، اور دعوت کے لیے جماعت بنانا لازم ہو گیا، یہ بالکل اور چیز ہے۔ جب آپ کہتے ہیں فلاں چیز فرض ہو گئی، فلاں چیز لازم ہو گئی، فلاں چیز دین کا تقاضا بن گئی، یہ بالکل اور چیز ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ تدبیر کے لحاظ سے میں نے مناسب سمجھا کہ میں اکیلا کام کروں، میں نے مناسب سمجھا کہ تدبیر کے لحاظ سے میں ایک ادارہ بنا دوں۔ دیکھیے، ایک زمانے میں ہمارے علماء دین کی تعلیم دیتے تھے، اپنے گھر میں دے دیتے تھے، انفرادی طور پر پڑھا دیتے تھے، زمانے کے تقاضے بدلے، انہوں نے کہا ہمیں مدرسے بنانے چاہیے، یہ کوئی ناجائز کام نہیں ہے۔ لیکن آپ تو امین احسن اصلاحی صاحب کے نکلنے کے بعد جو ہے اس وقت جماعت اسلامی سے وابستہ رہے جب وہ سیاست کر رہی تھی۔ یہ یقیناً دیکھیے، میرا اپنے فکر میں بہت سا ارتقا ہوا، میں نے دین کو سمجھا۔ جب آدمی آنکھ کھولتا ہے اور شعور کی آنکھ کھولتا ہے تو سب سے پہلے اس کے سامنے کچھ نمونے ہوتے ہیں، وہ ان سے دین سیکھتا ہے۔ مولانا سید مولانا صاحب مودودی کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے، ایک غیر معمولی شخصیت تھے، انہوں نے ایک دعوت برپا کی، ایک غیر معمولی لٹریچر وجود میں آیا، اس کے پیچھے بھی بہت سی شخصیات تھیں۔ ہم بھی نوجوانی کے زمانے میں اس سے متاثر ہوئے، اس کے بعد پھر ہم نے اس پہ غور کرنا شروع کیا، خود دین کا مطالعہ کیا، ایک ایک چیز جو انہوں نے فرمائی تھی اس کو استدلال کی کسوٹی پر پرکھا، بعض چیزوں میں اختلاف ہوا، بعض میں اتفاق ہوا۔ آپ کے استاد نے وہ جماعت چھوڑی تھی اور آپ اس کے بعد اس میں گئے، اس سے وابستہ رہے۔ اس وقت تو میں ابھی ان سے وابستہ بھی نہیں ہوا تھا، مولانا امین حسن اصلاحی سے۔ اچھا، وہ اس کے بعد آپ کے استاد؟ یہ تو اس کے بہت دیر بعد میرا ان سے وہ تعلق پیدا ہوا ہے۔ اچھا جاوید صاحب، یہ جو اعلاء کلمت الحق ہے، یعنی جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کا اظہار جو کہ فرض ہے ہر مسلمان کا، یہ فریضہ کیا سیاست میں حصہ لیے بغیر ادا کیا جا سکتا ہے؟ کیا ہے لوگوں نے، امام احمد بن حنبل نے کیسے کیا تھا، امام ابو حنیفہ نے کیسے کیا تھا، ابن تیمیہ نے کیسے کیا تھا، شاہ ولی اللہ نے کیسے کیا تھا۔ یہ فریضہ تو بدرجہ عتم ادا ہوتا ہے، کیونکہ آپ نہ کسی کے مخالف ہوتے ہیں، نہ کسی کے حریف ہوتے ہیں، آپ بالکل غیر جانبدار کھڑے ہوتے ہیں، صحیح بات کہتے ہیں اور پوری شان اور پورے وقار کے ساتھ کہتے ہیں۔ یہ شیخ مجدد نے کیسے کیا تھا، ہماری امت کی تاریخ کے اندر جو جلیل القدر اہل علم نے یہی طریقہ اختیار کیا۔ آپ وہ کرتے ہیں؟ آپ کو کب یہ احساس ہوا ہے کہ میں نے صحیح بات کہنے کا موقع آیا اور وہ نہیں کہی ہے؟ جو ذرائع میرے پاس موجود، ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں اسلام کی غلط تعبیریں ہوئی تو میں نے ٹوکا، اس زمانے میں آپ لوگوں نے جہاد فرمانا شروع کیا تو میں نے اس کے سارے پہلوؤں کو واضح کیا اور یہ بتایا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس زمانے میں وفاقی شرعی عدالت قائم ہوئی اور بہت سے اقدامات کیے گئے تو میں نے اس کی غلطی واضح کرنے کی کوشش کی۔ اسی طریقے سے جب پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں حدود آرڈیننس دوبارہ زیر بحث آیا تو جو میرے نزدیک حق تھا میں نے بے کم و کاست بیان کیا، یہاں تک کہ جب وہ آرڈیننس پاس ہوا تو اس کے اوپر ایک چینل پر بیٹھ کے 1.25 گھنٹے تک یہ بتایا کہ اس میں کیا خامیاں ہیں اور پہلے سے بھی بدتر صورتحال اس
پیدا ہو گئی ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو میری ذمہ داری تھی. میں ہمیشہ نہیں، آپ تو جب اس کی حکومت نے حدود آرڈیننس کے خلاف کیمپین چلائی تو آپ تو اس کا حصہ تھے. میں اس وقت بھی حقیقت بیان کر رہا تھا. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک بڑا حادثہ یہ ہوا ہے کہ آپ کے نزدیک حق اور باطل صرف حکمرانوں سے متعلق ہوتا ہے. اگر علماء غلط بات کہیں گے تو ان کو ٹوکنا. اگر عام آدمی کسی صحیح بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اپنی مقبولیت کو خطرے میں ڈال کر اس کو صحیح بات بیان کرنا. یہ سب چیزیں دور جدید میں غیر معمولی اہمیت اختیار کر گئے. اب صرف جابر سلطان نہیں ہوتے، اب طالبان بھی ہوتے ہیں. لیکن آپ تو صرف ان طالبان کے سامنے کلمہ حق بلند کرتے ہیں یا دینی جماعتوں کے سامنے. ہم دیکھتے ہیں کہ حکمرانوں کے سامنے آپ کا کلمہ حق بہت کم ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ جس طریقے سے میں ہر ہفتے پروگرام کرتا رہا ہوں، اپنی بات بیان کرتا رہا ہوں، ایک نظر ذرا اس پر ڈالیے کون سا ایسا اہم معاملہ ہے جو دین سے متعلق تھا. حکمرانوں سے سرزد ہوا ہے تو میں نے اس پر گفتگو نہیں کی، علماء سے سرزد ہوا ہے تو اس پر گفتگو نہیں کی، اور اسی طریقے سے اگر سیاستدانوں اور ارباب حلوق سے سرزد ہوا ہے تو اس پر گفتگو نہیں کی. آپ کو ایک مثال دے سکتے ہیں. لیکن میں کوئی صحافی نہیں ہوں جس نے روز کالم لکھنا ہے، اور میں کوئی سیاستدان بھی نہیں ہوں جس نے ہر روز اپنا بیان اخبار میں چھپوانا ہے. میرا کام یہ ہے کہ سلیقے کے ساتھ اپنی بات بیان کروں، دلائل کے ساتھ اس کو سامنے رکھوں، اور جہاں جہاں غلطی ہو رہی ہو میرے خیال کے مطابق اس کو واضح کرنے کی کوشش کروں. حکمران کریں گے. پرویز مشرف صاحب کے جو سب سے بڑا غلط اقدام ہوا تھا وہ جمہوری اقدار کو پامال کرنا، آئین توڑنا اور ایک استبدادی حکومت قائم کرنا تھا. آپ پڑھ لیجئے کہ میں نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے، اور سن لیجئے میں نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے. بہت شکریہ جاوید احمد غامدی صاحب. ناظرین، موضوعات بہت ہیں، وہ چڑھیں گے جاوید غامدی صاحب کے ساتھ. سوالات بھی بہت ہیں، وہ رکھیں گے ان کے سامنے. لیکن آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. زندگی رہی تو اگلے پروگراموں میں ان کے ساتھ دیگر موضوعات چھیڑیں گے اور جو سوالات باقی ہے وہ ان کے سامنے رکھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. جاوید احمد غامدی صاحب کے ایک بار پھر شکریہ کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آج کے پروگرام سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. غامدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ سب کے لیے نیک تمناؤں اور دعاؤں کے ساتھ پروگرام غامدی لے کر سلیم صافی حاضر خدمت ہے. آج کے پروگرام میں بھی حسب سابق اور حسب توقع ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم جاوید احمد غامدی صاحب. جاوید صاحب، ایک عموماً آپ کے بارے میں یہ خیال ہے اور یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ کچھ دین کے بہت سارے مسلمات جو ہیں اور جو اسٹیبلش چیزیں ہیں ان کو چیلنج کرتے ہیں یا ان سے انحراف کرتے ہیں اور کچھ نئی نئی چیزیں سامنے لاتے ہیں. یہ تاثر کیوں ہے آپ کے بارے میں؟ مجھے نہیں معلوم کیوں ہے. میرا خیال یہ ہے کہ لوگ اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ دین کے مسلمات ہیں کیا. توحید دین کا مسلمہ ہے. یہ خدا کو ماننا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان رکھنا، نبیوں پر ایمان رکھنا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہیں. تمام وحی اور الہام اور القاء کا ان پر خاتمہ ہو گیا ہے. اسی طرح آخرت پر یقین رکھنا، فرشتوں پر ایمان رکھنا، کتابوں پر ایمان رکھنا، یہ دین میں ایمانیات کے مسلمات ہیں. اسی طرح سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی وضاحت کے مطابق نماز دین کا مسلمہ ہے، روزہ دین کا مسلمہ ہے، حج دین کا مسلمہ ہے، زکوٰۃ دین کا مسلمہ ہے. دین کے مسلمات یہ ہیں. آپ کے اگر حافظے میں ہو تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مکالمہ نقل ہوا ہے حدیث میں جبریل امین کے ساتھ، جس کے بارے میں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا تبصرہ یہ ہے کہ جبریل تمہیں دین بتانے کے لیے آئے تھے. اس میں اسلام کے بارے میں سوال کیا گیا وہ کیا چیز ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیزیں بیان کی. ایمان کے بارے میں سوال کیا گیا تو یہی چیزیں بیان کی. یہ دین کے مسلمات ہیں. وہ شخص جو یہ مانتا ہو کہ دین کا تنہا ماخذ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، آپ اپنی تقریر، تصویب اور قول فعل سے جس چیز کو دین قرار دیں قیامت تک وہی دین ہے، وہ دین کے مسلمات سے کیسے انحراف کر سکتا ہے؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بعض چیزوں کی تعبیر میں غلطی ہو جاتی ہے، اس پر تبصرہ بھی ہوتا رہتا ہے، تنقید بھی ہوتی رہتی ہے. مختلف اہل علم اس میں اپنا نقطہ نظر بھی بیان کرتے رہتے ہیں. ہماری بر صغیر کی فضا کچھ ایسی بن گئی ہے کہ اس میں وسعت نہیں رہی کبھی.
چنانچہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو چیزیں بالعموم مانی جاتی ہیں ان کو دین کے مسلمات سمجھ لیا جاتا ہے، درا حال ہے کہ اگر آپ تحقیق کر کے دیکھیں تو بسا اوقات ان میں سے بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی جس میں دوسرے اہل علم بھی بہت کچھ اختلافات کر چکے ہوں گے۔ ہم اس پروگرام میں جن چیزوں کو موضوع بحث بنائے رہے ہیں، جیسے مثلا اقامت دین کا تصور، جس طرح مثال کے طور پر شہادت حق کا تصور، اس میں دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں جو ہماری امت کے جلیل القدر اہل علم رہے ہیں۔ دور جدید کے بعض اہل علم میں اس میں بعض نئی باتیں کہی تھیں، میں ان کی تردید کر رہا ہوں۔ مثلا کون سے جلیل القدر اہل علم؟ مثال کے طور پر اقامت دین کی تعبیر جس طرح میں نے کی ہے، یہی تعبیر اس سے پہلے کہ تمام جلیل القدر مفسرین کرتے رہے ہیں۔ آپ کوئی عربی زبان کی تفسیر اٹھا کر دیکھ لیں، ان سب میں یہی تعبیر ہوگی۔ پہلی مرتبہ یہ تو ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ ہے، تمام جلیل القدر چند نام آپ لے کے بتا مثال کے دیجیے۔ طور پر زمخشری کو دیکھ لیجئے، آلوسی کو دیکھ لیجئے، طبری کو دیکھ لیجئے، آپ قرطبی کو دیکھ لیجئے، جتنے بھی جلیل القدر لوگ ہیں ان سب کی تفسیریں آپ پڑھیے تو یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ ٹھیک وہ اسی مفہوم میں اس کو لیتے ہیں جس میں نے اس کو بیان کیا۔ اور یہ جہاد کے بارے میں آپ کا جو تصور ہے، یہ ماضی کے یا ہمارے سلف میں سے کسی نے یہ تعریف تمام اسلاف اسی طرح اس کو بیان کرتے رہے ہیں۔ آپ حیرت زا ہوں گے کہ بڑی وضاحت کے ساتھ وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ دو چیزیں موقول الی السلطان ہیں، اصطلاح یہی استعمال کی جاتی ہے، ایک حدود اور دوسرے جہاد، یہ اقتدار سے متعلق ہے۔ کسی شخص کو یہ حق نہیں، کسی گروہ کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنے طور پر یہ فیصلہ کرے۔ ہمارے ہاں جس جزیے سے آج کل استدلال کیا جاتا ہے اس کو بھی بڑھا چڑھا کر بیان کر دیا جاتا ہے۔ وہ جزیہ، فقہ کا جزیہ یہ تھا کہ اگر مسلمانوں کی سلطنت قائم ہے، مثال کے طور پر پاکستان ہے، حاکم بدہن کوئی ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ کوئی مملکت اس پر حملہ آور ہو جاتی ہے، مرکزی نظام کی طرف سے کوئی اطلاع سرحدی علاقوں کو نہیں ملی، تو وہ اس موقع کے اوپر کیا کریں؟ کیا انتظار کریں، بیٹھے رہیں، یا فوری طور پر مدافعت کریں؟ تو وہ فوری طور پر مدافعت کریں، اس کی اجازت دی گئی، لیکن جیسے ہی سلطان کا حکم آ جائے گا تو پھر تمام معاملات اس کے لحاظ سے ہوں گے۔ آپ نے یہ جزیہ ہے جس کو اٹھا کر لوگ آج کل خیال کرتے ہیں کہ فقہا نے اس میں استثناء پیدا کر دیا۔ نہیں، آپ نے حدود کا ذکر کیا تو مجھے یاد آیا کہ حدود آرڈیننس پہ آپ کا نقطہ نظر ہمارے جمہور علماء کے نقطہ نظر سے مختلف تھا۔ وہ اس کو دین کا تقاضا سمجھتے تھے اور اپنی ایمان کا کہ وہ آئین کا حصہ رہے، اسی شکل میں رہے۔ آپ اس کے مخالف میدان میں نکل آئے۔ میں تو آپ سے عرض کر سکتا ہوں کہ اگر اس کو کبھی آپ موضوع بنائیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو حدود آرڈیننس اس وقت نافذ ہے وہ ہمارے قدیم اہل علم کی تحقیقات کے بالکل خلاف ہے۔ اس میں بے شمار چیزیں ہیں جو سخت قابل تنقید ہیں، یعنی نہ صرف یہ کہ وہ ہمارے جلیل القدر علماء کی آراء کے خلاف ہے، بلکہ اس میں ایسے تضادات ہیں کہ جن کو اگر واضح کر دیا جائے تو ہر چیز لوگوں پر بالکل مبرہن ہو جائے۔ نہیں، کن قدیم اہل علم؟ شوافی کے جلیل القدر علماء، احناف کے جلیل القدر علماء، حنابلہ کے جلیل القدر علماء، انہوں نے جو تصریحات کی ہیں ان تصریحات میں سے بہت سی چیزوں کو اس میں نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ بعض ایسی تعبیریں اختیار کر لی گئی ہیں جو سخت قابل تنقید ہیں، لیکن اس سب کے بعد میں یہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ میں نے بھی بعض چیزوں پر ایک طالب علمانہ تحقیق کی ہے، اپنا ایک نقطہ نظر بیان کیا ہے، اس میں بعض اوقات مجھے اہل علم سے اختلاف بھی ہوتا ہے، تاہم اس کا دین کے مسلمات سے کوئی تعلق نہیں۔ جیسے دین کی مسلمات کی بات اس لیے کی جاتی ہے کہ ایک تو فروعی مسائل ہے، فروعی مسائل میں صرف نہیں آپ کا اختلاف، یعنی وہ تو ہمارے مختلف مسالک کے درمیان ہے، رفع دین کے بارے میں ہے، سنت کے بعد دعا کے بارے میں، اس طرح بہت ساری چیزوں کے بارے میں۔ لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں مثلا ان پروگراموں میں ہم نے ڈسکس کیا جہاد کے بارے میں، آپ کا تصور موجودہ دور کے جمہور علماء کے تصور کے خلاف، اقامت دین کے بارے میں آپ کا تصور اس دور کے جمہور علماء کے تصور کے خلاف، یا مثلا اب آ جائیں اس پہ آتے ہیں کہ آپ کے نزدیک ہمارے تمام علماء یہ کہتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ آپ کی طرف سے ہم نے کبھی اس طرح کی بات نہیں سنی کہ آپ اس کی تلقین کریں۔ پہلے تو میں آپ کی بات کے پہلے حصے کے بارے میں یہ عرض کر دوں کہ اس دور کے جمہور علماء کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اور وہ بھی بدقسمتی سے سامنے آ کر بات نہیں کر رہے ہیں۔ اگر وہ اپنا نقطہ نظر دلائل کے ساتھ بیان کریں تو آپ حیران ہوں کہ جو باتیں عام طور پر خیال کی جاتی ہیں کہ علماء مانتے ہیں، اس میں بہت سے اختلافات سامنے آ جائیں گے۔ لیکن میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو قدیم ہمارے علماء رہے ہیں ان کا نقطہ نظر اس معاملے میں بیان ہی وہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ اس سب کچھ کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر چیز کو قرآن و سنت کی کسوٹی پر پرکھنا چاہیے۔ علماء بہت قابل احترام ہیں،
ہر فن کے علماء کی قدر کرنی چاہیے. میں بھی بے حد عزت کرتا ہوں، لیکن میں کسی کو بھی خدا کا رسول نہیں سمجھتا، خدا کا پیغمبر نہیں سمجھتا، نبی نہیں سمجھتا. نہیں یہیں پہ رک جاتے ہیں. یہ آپ نے بڑی بنیادی بات کہہ دی کہ ہر چیز کو قرآن و سنت کی سوٹی پہ پرکھنا چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ کیا مجھ جیسا عام آدمی بھی یہ صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں؟ جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ اس سے پہلے جو اہل علم گزرے ہیں ان کی تعلیمات کی روشنی میں آپ قرآن و سنت کی کسی بات کو سمجھیں گے، لیکن آپ کی طرف سے ہم یہ سنتے ہیں کہ ABC اٹھ کے وہ قرآن و سنت کی کسوٹی پہ اس کو پرکھے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب آپ سے لینا ہے، لیکن ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتے ہیں. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد واپس آ کے جاوید صاحب سے اس موضوع پہ ان کا نقطہ نظر جانتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو پروگرام غامدی میں. جاوید صاحب یہی آپ پہ اعتراض ہوتا ہے، یعنی باقی سب لوگ تو کسی نہ کسی مسلک کے ساتھ منسلک ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہر معاملے میں ان کے پہلے جو ائمہ ہے انہوں نے جو رائے قائم کی ہے اسی کی تناظر میں آپ بات کریں گے اور عمل کریں گے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ہر معاملے کو قرآن و سنت کی کسوٹی پہ پرکھا جائے گا. سوال یہ ہے کہ کیا ہر مسلمان میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ ہر بات کو قرآن سنت کی کسوٹی پہ پرکھے؟ ہر مسلمان یہ کام کرتا بھی نہیں. اگر کسی آدمی نے اپنے اندر یہ اہلیت پیدا کی ہے تو وہی ظاہر ہے کہ یہ کام کرے گا، اور جب وہ یہ کام کرے گا تو دوسرے اہل علم کو حق حاصل ہے کہ اس کی غلطی واضح کر دیں. علم اور تحقیق کا دروازہ بند نہیں کیا جا سکتا. ہمارے لیے اصل ماخذ کی حیثیت قرآن و سنت کو حاصل ہے. اللہ کے پیغمبر نے کیا بات کہی ہے، دین وہی ہے. اگر آپ کسی اور کو یہ حیثیت دیں گے تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ پیغمبر کے مقابلے میں ایک اور پیغمبری کا دعویٰ کر رہے ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی دین کا تنہا ماخذ ہے. دین کی حیثیت سے جو بات کی جائے گی اس کے لیے آپ کی سند ضروری ہے. اب ظاہر ہے کہ اگر علماء نے کوئی بات کہی ہے یا کسی ایک نقطہ نظر کے علماء نے یا کسی مکتب فکر کے علماء نے کوئی زاویہ نظر اختیار کیا ہے تو اس کا جائزہ اس امت میں پہلے بھی لیا جاتا رہا ہے. اس کا جائزہ مجھے بھی لینے کا حق ہے. اس کا جائزہ بعض دوسرے اہل علم بھی لیتے رہیں گے. میں جو کچھ کہہ رہا ہوں آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اس پر تنقید کریں. جب کوئی شخص کسی خاص فن میں اختصاص پیدا کرتا ہے تو وہ اس میں اپنی تحقیق، اپنا نقطہ نظر بیان کر دیتا ہے. دوسرے لوگوں کو حق حاصل ہے کہ وہ اس کو ادھیڑ کر رکھ دیں، اس کے دلائل کا تجزیہ کر دیں. علم اس سے آگے بڑھتا ہے. یہ جو اختلاف ہے اسی سے اصل میں مغرب نے ترقی کی ہے، اسی سے مسلمانوں کے اہل علم اب قرآن و سنت تو ہر آدمی تو نہیں سمجھ سکتا نا، کہ سلیم صافی اٹھ کے تو براہ راست قرآن و سنت کو نہیں سمجھ سکتا نا. کسی صاحب علم پہ وہ اعتماد کرے گا نا جی. اب سوال یہ ہے کہ میں اگر اس دور کے جاوید احمد غامدی، ڈاکٹر اسرار احمد کسی دوسرے صاحب پہ اعتماد کی بجائے یا اس کی تقلید کی بجائے میں جو پہلے سے بڑے بڑے ائمہ ہیں ان کی تقلید کیوں نہ کروں، ان کی رائے پہ کیوں اعتماد نہ کروں؟ آپ کو حق حاصل ہے، آپ یہ طریقہ اختیار کر لیں. لیکن اصل طریقہ جو صحابہ کرام کا طریقہ تھا وہ یہ ہے کہ آپ تمام اہل علم کی آراء کو دیکھیں. جب آپ کو کوئی رائے قائم کرنی ہے تو آپ دیکھیں کہ اس میں مختلف اہل علم کیا کہہ رہے ہیں. جس کی دلیل آپ کو مضبوط لگے اس کو آپ قبول کر لیں. ان کا طریقہ یہی تھا. اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی، عام آدمی کی بات کر رہا ہوں، وہ محقق بن کے کھڑا ہو جائے گا. نہیں، بات یہ ہے کہ آپ نے ایک دین سیکھا، اس کی بنیاد پر آپ زندگی بسر کر رہے تھے. کسی دوسرے صاحب علم نے آپ کو یہ بتایا کہ اس میں یہ غلطی ہے. اب اس کی بات توجہ کے ساتھ سن لیجئے. اگر اس کی دلیل مضبوط ہے تو قبول کر لیجئے، اگر مضبوط نہیں ہے تو رد کر دیجئے. یہ ایک زندہ عمل ہے. یہ عام آدمی کو بھی کرنا ہے اور یہ خواص کو بھی کرنا ہے. لیکن یہ بات کہ دین میں تحقیق کی جائے، کوئی نیا نقطہ نظر قائم کیا جائے، پہلے اہل علم کی کسی چیز کے بارے میں وضاحت کی جائے کہ اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، یہ انہی لوگوں کا کام ہے کہ جو اس کا اختصاص پیدا کریں. اب اگر کسی شخص نے یہ اختصاص اپنے اندر پیدا کر لیا ہے تو وہ یہ کام کرے گا. ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگ اس کی غلطی واضح کر دیں اور اس کے نتیجے میں ایک نیا حق سامنے آ جائے یا حقیقت کا کوئی ایسا پہلو سامنے آ جائے جو اس سے پہلے اجل رہا ہے. تو ترقی کے لیے، علم کی ترقی کے لیے، جس طرح سائنسی علوم میں یہ ضروری ہے کہ سارے مواد کا جائزہ لیا جاتا رہے، اسی طرح دینی علوم میں بھی یہ ضروری ہے کہ سارے مواد کا جائزہ لیا جاتا رہے. آپ نے وہ صلاحیت اپنے اندر پیدا کی؟ دیکھیے، میں تو ایک طالب علم ہوں اور ظاہر ہے کہ میں جب یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں ایک کام کر سکتا ہوں تو اسی وقت کرتا ہوں. میں اپنے بارے میں کوئی زوم نہیں رکھتا، کوئی دعویٰ نہیں کرتا. میں اپنی بات دلائل کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں. جس شخص کو بھی اس پہ تنقید کرنی ہے وہ اس کے صحیح اور سقیم کو الگ کر سکتا ہے. نہیں، مثلا ان پروگراموں میں جو ڈسکس ہوئے جو موضوعات،
تمام علماء کہتے ہیں کہ سیاست ضروری ہے، فرض ہے علماء کے لیے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، وہ ضروری بھی نہیں اور اس کا نقصان سامنے آتا ہے. اب مثلا وہی سوال میں اس پہ پھر آتا ہوں کہ تمام علماء، تمام دینی شخصیات کہتے ہیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ایک مسلمان کا اولین فریضہ ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ میں پھر ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ تمام علماء سے کیا مراد ہوتی ہے. میں نے تو آپ کے سامنے پوری تاریخ کے جلیل القدر ائمہ رکھ دیے تھے کہ انہوں نے بالکل وہی رویہ اختیار کیا جو میں اختیار کیے ہوئے ہوں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں بھی ایک غلط فہمی ہے جو لوگوں کو اردو زبان کی تعبیر کی وجہ سے لاحق ہو گئی ہے. وہ غلط فہمی یہ ہے کہ ہمارے ہاں امر کا لفظ ہمیشہ حکم دینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. عربی زبان میں ایسا نہیں ہوتا. عربی زبان میں امر کا لفظ، اطاعت کا لفظ، یہ حکم دینے کے لیے بھی آتا ہے، مشورہ دینے کے لیے بھی آتا ہے، ترغیب دینے کے لیے بھی آتا ہے، تلقین کرنے کے لیے بھی آتا ہے. عربی زبان کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے، اس میں اطاعت کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے اور امر کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے. شاعر اپنی محبوبہ سے یہ کہتا ہے کہ اطاعت لعامری کا بسرم حبلی مریہم فی حبت ہم بذاکی، تو نے انہی کی بات مانی جو تمہیں مجھ سے تعلق توڑ لینے کے مشورے دے رہے تھے. ذرا ان کو ان کے محبوبوں کے بارے میں بھی یہی مشورہ دے کر دیکھو. دیکھیے اس میں اطاعت کا لفظ بھی استعمال ہوا، امر کا لفظ بھی استعمال ہوا، لیکن یہ حکم دینے کے معنی میں استعمال نہیں ہوا. ترغیب دینا، مشورہ دینا، تلقین کرنا. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اصل میں تبلیغ و دعوت کا فریضہ ہے. اسی کی طرف میں نے بار بار توجہ دلائی ہے کہ ہمیں لوگوں کو بھلائی کی تلقین کرنی ہے، ہمیں لوگوں کو بری چیزوں سے روکنا ہے. اس میں دو غلط فہمیاں ہیں، ایک تو لفظ امر سے ہوئی ہے اور دوسری غلط فہمی معروف اور منکر سے ہوئی ہے. لوگ معروف اور منکر کو دینی احکام سمجھتے ہیں. معروف کا مطلب ہے وہ بھلائیاں جو پوری انسانیت کے نزدیک مسلمہ طور پر بھلائیاں ہیں، اور منکر سے مراد ہے وہ برائیاں جو پوری انسانیت کے نزدیک برائیاں سمجھی جاتی ہیں. جس طرح مثال کے طور پر کوئی آدمی چوری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بددیانتی اختیار کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، ان چیزوں کے بارے میں لوگوں کو توجہ دلانا کہ یہ منکرات ہیں، ان سے بچو. اور اسی طریقے سے معروفات ہے، سچ بولنا ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا ہے، والدین کی خدمت کرنا ہے، اور اسی نوعیت کی دوسری چیزیں، ان سے متعلق لوگوں کو توجہ دلانا کہ انہیں اختیار کرو. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں لفظ امر کو سمجھ لینا چاہیے، یہ نصیحت اور تلقین کے معنی میں استعمال ہوا اور حکم کے معنی میں نہیں ہے. بعض حالات ایسے ہوں گے کہ جب آپ کے پاس اختیار ہوگا تو حکم کے معنی میں بھی استعمال ہو جائے گا. جیسے کہ اگر کسی شخص کو اپنے گھر پر اختیار حاصل ہے، شوہر کو اللہ تعالیٰ نے ایک درجے میں اختیار دیا ہے، ماں باپ کو ایک درجے میں اختیار دیا ہے، کسی ادارے کے سربراہ کو ایک درجے میں اختیار حاصل ہو جاتا ہے، کسی مملکت کے سربراہ کو یا پارلیمنٹ کو اختیار حاصل ہو جاتا ہے، تو وہاں بعض معاملات میں حکم بھی دیا جاتا ہے اور طاقت کے ذریعے سے کسی چیز کو روکا بھی جاتا ہے. لیکن وہ صرف دائرہ اختیار سے متعلق ہوتا ہے. دائرہ اختیار سے باہر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب ہے تلقین کرنا، نصیحت کرنا، لوگوں کو موعظت کے انداز میں استدلال کے ساتھ چیزوں کی طرف توجہ دلانا. ناظرین، جاوید احمد غامدی صاحب فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف کا مطلب ہے تلقین کرنا، نصیحت کرنا نیکی کے لیے. لیکن سوال یہ ہے کہ پھر نہی عن المنکر کا فریضہ کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ اس کی وہ کیا تعبیر کرتے ہیں، یہ ان سے جانیں گے، لیکن ایک وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام غامدی میں. اور وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے متعلق. ایسے چلو اگر وہ بات ہم مان لیتے ہیں کہ امر بالمعروف کا مقصد یا مطلب صرف تلقین کرنا ہے نیکی کا، لیکن نہیں کہ اس میں ترجمے یا اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا. نہی عن المنکر کا مطلب تو یہی ہے نا کہ آپ برائی سے روکیں گے. اس روکنے کے بھی درجے ہیں. جس حدیث میں یہ بات بیان ہوئی ہے اسی میں اس کے درجات بیان ہو گئے ہیں. کسی شخص کے دائرہ اختیار میں اگر کوئی منکر سامنے آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ طاقت سے اس کو روک دے. اگر وہ اپنے دائرہ اختیار میں بھی طاقت استعمال نہیں کرتا تو پھر وہ ایمان کے دوسرے درجے میں چلا جاتا ہے. تو وہاں فرمایا کہ وہ زبان سے روکے. اگر وہ اس کی بھی ہمت نہیں رکھتا تو پھر وہ اپنے دل میں برا سمجھے. تو اس میں تو خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو بیان کر دیا کہ عربی زبان میں جس طرح امر ان سب مفاہیم کا حامل ہوتا ہے، اس طرح نہیں بھی سب مفاہیم کی حامل ہوتی ہے. آپ یہ کہتے ہیں نا میں نے آپ کو اس چیز سے روکا تھا،
تو یہ ضروری تو نہیں کہ آپ نے بالجبر روکا ہو، آپ نے تلقین کے انداز میں روکا ہوتا ہے، نصیحت کے انداز میں روکا ہوتا ہے، مشورے اور ترغیب کے انداز میں روکا ہوتا ہے۔ روکنا جس طرح اردو زبان میں بولا جاتا ہے ایسے ہی عربی زبان میں نہا یا نہ بولا جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس میں بھی کوئی جبر داخل نہیں کر دیا گیا۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی تعبیر یا اصطلاح اختیار کر لی جاتی ہے تو بعض اوقات لوگ اس کی وسعتوں کو فراموش کر دیتے ہیں۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر دونوں کا مطلب یہی ہے کہ تلقین اور نصیحت کے انداز میں کسی چیز کی طرف توجہ دلانا، تلقین اور نصیحت کے انداز میں نہیں جاوید صاحب، اس میں تو دیکھیں جو حدیث ہے اس میں تو یہ کہا گیا ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، پہلے ہاتھ سے روکو۔ تو تلقین اور ترغیب اور نصیحت یہ تو زبان سے ہوتی ہے نا، ہاتھ سے تو نہیں ہوتی، تو اس کا تو واضح مطلب یہی ہے کہ آپ طاقت استعمال کر کے اس کو روکیں گے، تو یہ تو آپ کی اس بات کی نفی ہے۔ یہی میں نے عرض کیا ہے کہ جس وقت انسان کے دائرہ اختیار میں کوئی منکر سامنے آئے گا تو پھر حضور نے یہ فرمایا کہ اسے وہ طاقت سے روک دے۔ حکمران کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ صرف تلقین و نصیحت کرتا رہے، پولیس آئے گی اور ملاوٹ کرنے والے کو پکڑ لے گی۔ میرے گھر میں اگر کسی منکر کا ارتکاب ہوتا ہے، میں گھر کا باپ ہوں تو میں اس کو طاقت سے روک دوں گا، یہ چیز ہے جس کی تلقین کی گئی ہے۔ ورنہ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جہاں کہیں جو شخص بھی کسی منکر کو دیکھے وہ ہاتھ سے اس کو روکنے کی صحیح کرے گا اور یہی ایمان کا پہلا درجہ ہے، تو اس کے بعد تو اگر آپ کے پاس اس کی استطاعت نہیں ہے، ہمارے علماء پھر کہتے ہیں نا کہ استطاعت ہونی چاہیے آدمی کے پاس، استطاعت نہیں ہے تو آپ ایمان کے دوسرے درجے میں گر جائیں گے۔ ایمان کے دوسرے درجے میں آپ تبھی گرتے ہیں کہ وہ آپ کے دائرہ اختیار کی چیز تھی۔ مجھے اپنے گھر میں اختیار تھا کہ میں منکر کو روکتا، میں نے اس کے باوجود منکر کو نہیں روکا اور میں نے محض زبان کی تلقین پہ اکتفا کی ہے، تو اب میں ایمان کے دوسرے درجے میں ہوں۔ اس حدیث کو سمجھنے میں بھی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں۔ اصل میں اس کے اندر یہ چیز مقدر تھی کہ ہر شخص کو اپنے دائرہ اختیار میں، اسلام انارکی کا مذہب نہیں ہے۔ نہیں جیسے یہ دائرہ اختیار کی شرط جو ہے یہ آپ نے کہاں سے لگا دی؟ قرآن کے بارے میں، قرآنی آیت کے بارے میں تو آپ لوگ سیاق و سباق کی بات کر لیتے ہیں کہ یہ اس سیاق و سباق میں آیا ہے، یہ حدیث تو بالکل واضح ہے، اس کا تو کوئی خاص سیاق و سباق ہے؟ حدیث کے معاملے میں بھی علماء کا قائم کردہ اصول یہی ہے کہ اس کے الفاظ کو دین کے مجموعی نظام میں رکھ کے دیکھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی، کس موقع پر کہی، پس منظر کیا تھا، کیا بات اس وقت ہو رہی تھی، مخاطبین کون تھے، یہ بعض اوقات روایت میں بیان نہیں ہوتا۔ چنانچہ یہ مسلمہ اصول ہے، محدثین نے بھی اس کو بیان کیا ہے، فقہاء نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ روایت کو پھر آپ قرآن مجید کے مجموعی نظام کی روشنی میں رکھ کے دیکھیں گے، دوسری تمام روایات کو سامنے رکھیں گے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور آپ کے اعمال و افعال کو سامنے رکھیں گے، پھر ان کی روشنی میں آپ اس کا مفہوم اور مدعا طے کریں گے۔ تو یہ چیز حدیث کے بارے میں ضروری ہے، اسی کو فقاہت کہتے ہیں۔ یعنی یہ چیز ہمیشہ ملحوظ رکھنی چاہیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کتاب کھولی، اس کے اندر سے ایک روایت پڑھی اور اس کے بعد جو کچھ الفاظ سے مدعا نکل رہا تھا اس کو آپ لے کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس کے نتیجے میں تو میں بعد ایسی مثالیں دے دوں گا کہ ہر چیز مزے کا بن کر رہ جائے گی۔ چنانچہ علماء نے، فقہاء نے اس بات پر زندگی بھر کام کر کے ہمیں یہ بتایا کہ جب ہمارے سامنے کوئی روایت آتی ہے تو تمام احادیث باب کو سامنے رکھا جائے، اس سے متعلق دوسری حدیثوں کو بھی سامنے رکھا جائے، قرآن مجید کے مجموعی نظام کو سامنے رکھا جائے، یہ دیکھا جائے کہ قرآن مجید نے کوئی حدود کہاں بیان کی ہیں، ان کے اندر رکھ کے اس کو سمجھا جائے۔ نہیں جاوید صاحب، چلو اگر یہ دائرہ اختیار کی شرط بھی ہم صحیح مان لیتے ہیں ایک لمحے کے لیے آپ کی، لیکن اب مثلا اگر کسی جگہ پہ طالبان کو کنٹرول حاصل ہو گیا تو وہ دائرہ اختیار کی شرط تو پوری ہو گئی نا، وہاں پہ اگر وہ حدود نافذ کرتے ہیں، وہاں پہ اگر برائی کو روکتے ہیں تو وہ دائرہ اختیار کی شرط تو پوری ہو چکی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اس کی بھی مخالفت کرتے رہتے ہیں۔ یہ بات یہ ہے کہ یہ دائرہ اختیار وجود میں کیسے آیا ہے؟ کیا یہ بغاوت کر کے آیا ہے یا یہ دائرہ اختیار قانونی اور جائز طریقے سے آیا ہے؟ دائرہ اختیار جب کبھی بھی کسی خطہ ارض میں وجود میں آئے گا تو اس میں ضروری ہے کہ وہاں کے لوگوں نے آپ کو اقتدار بخشا ہو، یعنی باپ کو اقتدار خدا نے دیا ہے، اسی طریقے سے شوہر کو ایک درجہ ترجیح خود قرآن مجید نے بیان کر دیا کہ حاصل ہے اور اس کی بنیاد پر وہ اپنا اختیار استعمال کرتا ہے۔ لیکن کسی خطہ ارض میں کسی شخص کو اقتدار حاصل ہو جائے، یہ کس بنیاد پر ہوگا؟ اس کی بنیاد یا تو خدا کا حکم ہوگا، یعنی یا تو آپ اس اصول کو اختیار کر لیں کہ جو کوئی بھی اقتدار حاصل کرتا ہے خدا کی نص اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر آپ یہ نہیں مانتے تو پھر عوام فیصلہ کریں گے۔ تو جن علاقوں میں طالبان کو اقتدار حاصل ہوا ہے، کیا ان علاقوں کے عوام سے آزادانہ رائے لی گئی ہے؟ انہوں نے اپنی آزادانہ مرضی سے ان کو وہاں کا اقتدار دیا ہے؟
انہوں نے ریاست پاکستان سے بغاوت کی ہے، اور میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب مسلمانوں کا نظم اجتماعی کسی جگہ قائم ہو جائے تو اس سے ایک بالشت برابر بھی کوئی آدمی الگ نہ ہو۔ لیکن نہیں جاوید صاحب، اگر حکمران امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کرتے اور کسی بھی جگہ کسی بھی طریقے سے وہ طاقت حاصل کر لیتے ہیں اور وہ امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر کرتے ہیں اور برائی سے لوگوں کو روکتے ہیں، حدود نافذ کرتے ہیں، تو اس میں کیا خرابی ہے؟ طاقت حاصل کر لیتے ہیں تو پھر فوجیوں کو بھی حق دیجیے کہ وہ بھی طاقت حاصل کر لیا کریں۔ یعنی اسلام کے نام پر پھر روزانہ بغاوتیں ہونی چاہیے؟ ان کو تو طاقت حاصل کرنے کے لیے اسلحہ بھی لینا پڑا ہوگا، ان کو لوگوں کو منظم بھی کرنا پڑا ہوگا۔ ملکوں کی فوجیں، پاکستان کی فوج ہو، سعودی عرب کی فوج ہو، ایران کی فوج ہو، تو ایسے ہی منظم ہے، تو پھر ان کو بھی حق دیں، یہ طاقت ان کے پاس موجود ہے، نیکی کے جذبے کے ساتھ روزانہ بغاوت کریں، حکومت پر قبضہ کر لیا کریں۔ ان کو پھر یہ تلقین کیوں نہیں کرتے؟ لیکن جاوید صاحب، یہ ہمارے عرب ممالک جو ہیں وہاں پہ بھی تو کوئی عوام کی مرضی سے حکومت منتخب نہیں ہوئی ہے، لیکن ادھر جب وہ حدود نافذ کرتے ہیں، شرعی قوانین پہ عمل کرتے ہیں، تو اس کی تو کوئی بھی مخالفت نہیں کرتا۔ میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ وہاں پر بھی جمہوری حکومتیں قائم ہونی چاہیے۔ اسلام کا اصول امرہم شورا بینہم ہے، یہی وجہ ہے کہ وہاں پر بھی جب یہ قوانین نافذ کیے گئے ہیں تو ان کے وہ اثرات نہیں ہوئے جو ہونے چاہیے تھے۔ سوسائٹی کے اندر سے جب اسلام کے لیے قبولیت پیدا ہوتی ہے، جب اللہ کا دین لوگوں کے دل و دماغ کو مفتوح کرتا ہے، حقیقت اس کی برکات اس وقت سامنے آتی ہیں۔ لیکن جب ایک حکومت قائم ہو جاتی ہے، بادشاہت ہے مثال کے طور پر، اسی طرح سے پاپائیت کی بنیاد پر بھی حکومتیں قائم ہوئی ہیں، بعض طبقات غلبہ حاصل کر لیتے ہیں، تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب ان حکومتوں کو ناجائز حکومت کہا جائے، جائز حکومت کہا جائے، تو وہ اصول کے لحاظ سے تو ناجائز حکومتیں ہوتی ہیں، لیکن ڈیفیکٹو ان حکومتوں کو مان لیا جاتا ہے۔ اس طرح سے طالبان کی حکومت بھی اگر کہیں ڈیفیکٹو قائم ہو جائے، تو ہم الگ سے بات کریں گے اگلے پروگرام میں۔ میری کوشش ہوگی کہ آپ سے یہ جان لے کہ اسلام میں جمہوریت کہاں سے آ گئی، لیکن اس وقت یہ امر بالمعروف ایک سیدھا سادہ سوال ہے کہ بے حیائی ہو رہی ہے، مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اگر میں اپنی زندگی خطرے میں ڈال کے رسک لیتا ہوں اور ایمان کے افضل درجے پہ جانے کے لیے اس کو ہاتھ سے روکتا ہوں، تو اس میں قباحت کہاں سے آ گئی؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کی جان مال کو خطرے میں ڈال دیا۔ آپ جس چیز کو منکر کو روک رہے تھے اس سے بڑے منکر کا ارتکاب کر دیا ہے۔ انسانی جان کا احترام تو سب سے بڑی چیز ہے۔ قرآن مجید نے منکرات کی جو فہرست بیان کی ہے اس میں سر فہرست انسانی جان ہے، آپ نے اس کو خطرے میں ڈال دیا۔ آپ کو حق کس نے دیا تھا؟ نہیں تو وہ غلط کام کر رہے ہیں نا، دین کی خلاف ورزی۔ یہ طے کون کرے گا غلط کام ہو رہا ہے؟ اس کو کسی عدالت میں طے ہونا چاہیے، باقاعدہ قانون کے مطابق جو عدالت قائم ہوگی، لوگ جس کو منتخب کریں گے اس کے ذریعے سے جو عدالت قائم بے ہوگی۔ حیائی کی محفل ہو رہی ہو، اس کے لیے بھی کیا طے کرنا ضروری ہے پہلے سے کہ وہ غلط کام ہے یا صحیح؟ یقیناً اگر آپ کسی کے خلاف اقدام کر رہے ہیں تو آپ کو مقدمہ ثابت کرنا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے، اس کی تلقین کی گئی ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے بدکاری ہوتے دیکھ لیں، یہ تو آپ بہت معمولی بات کر رہے ہیں۔ اس کے لیے بھی آپ کے پاس 4 گواہ چاہیے، ان گواہوں کو عدالت میں پیش ہونا ہے، اس پر لوگوں نے جرا کرنی ہے، اس کے بعد جج نے فیصلہ دینا ہے، تب آپ اقدام کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی بچوں کا کھیل ہے؟ اس کے بانی تو یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کے ہاتھ میں لوگوں کی جان مال آبرو پکڑا دی ہے، وہ جب چاہیں ایک جتھا بنائیں اور ان کے اوپر پل پڑیں۔ اس کی کیسے اجازت دی جا سکتی ہے؟ پاکستان ایک منظم مملکت ہے، اس میں قانون نافذ ہے، اس میں عدالتیں قائم ہیں، اس کی پارلیمنٹ کام کر رہی ہے۔ آپ کو کوئی بات کرنی ہے تو آپ کہیے اور ان اداروں کی طرف رجوع کیجیے، ان اداروں میں کوئی خرابی ہے تو ان کو درست کرنے کی کوشش کیجیے۔ لیکن جب آپ کسی کے خلاف اقدام کرتے ہیں، در حقیقت جو چیز لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ معمولی چیزیں، یعنی جن کی دین میں کوئی بڑی اہمیت نہیں ہے، ان کو تو بڑھا چڑھا کے کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ہیں، لیکن ان کو احساس نہیں ہے کہ ایک بے گناہ کی جان لے لینا کتنا بڑا جرم ہے، کسی آدمی کی عزت آبرو کے خلاف اقدام کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اذن الہی کے بغیر آپ کسی شخص کی جان، کسی کے مال اور کسی کی آبرو کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکتے۔ وہ اس حدیث کو فراموش کر بیٹھے کہ مسلمان وہ ہے کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی عزت آبرو کو مختلف گروہوں کے اور مختلف جتھوں کے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے؟ ناظرین، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جاوید صاحب فرماتے ہیں، اس حدیث کا حوالہ دیتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے کہ اس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور اسی لیے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کے تحت کسی مسلمان کو انفرادی سطح پہ اقدام کی اجازت دینے کے روادار نہیں ہے۔ لیکن اس میں پھر یہ سوال آتا ہے کہ کیا یہ ہمارے حکمران یا وہ لوگ جن کے ہاتھوں سے اور جن کی زبان سے مسلمان محفوظ نہیں ہے، ان کے خلاف
اقدام کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ یہ سوال ان کے سامنے رکھیں گے، لیکن ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، تشریف رکھتے ہیں میرے ساتھ جاوید احمد غامدی صاحب۔ ویسے یہ جو وقفے سے پہلے آپ نے فرمایا، اس حدیث کا حوالہ دیا کہ مسلمان کے ہاتھ اور زبان سے جو ہے دوسرا مسلمان ہر وقت محفوظ رہتا ہے۔ اب مثلا اگر ہماری حکومت ہو اور وہ ظلم ڈال رہی ہو اپنے عوام پہ، یا کچھ لوگ ہوں بے حیائی پھیلا رہے ہوں، ان کی زبان سے اور ان کے ہاتھوں سے ظاہری بات ہے دوسرے مسلمانوں کی عزت محفوظ نہیں رہتی، تو کیا ایمان کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ اس کے خلاف اٹھ کے اقدام کیا جائے، اس کو اس منکر سے بزور بازو روکا جائے تاکہ دوسرے مسلمانوں کی عزت اور جان ان سے محفوظ رہے؟ ایمان اور اسلام دونوں کا تقاضا ہے کہ آپ عدالت کا دروازہ کھٹ رہے ہیں، اس کے خلاف مقدمہ قائم کریں۔ اگر اس نے کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے تو اس جرم کو تعزیرات پاکستان کے تحت زیر بحث لایا جائے۔ لیکن اگر عدالت پاکستان جیسی ہو جدھر انصاف کا ملنا ممکن نہ ہو، پھر عدالتوں کو بہتر کریں۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے شوہر کو کوئی غلط کام کرتے دیکھیں اور بجائے اس کو تلقین کر کے درست کرنے کے آپ خود شوہر بن کے بیٹھ جائیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے حقوق مقرر کر دیے ہیں۔ آپ کی حد یہ ہے بحیثیت عام انسان کے، میری حد یہ ہے بحیثیت عام انسان کے کہ ہم تلقین و نصیحت کریں۔ ریاست کا نظم قائم ہوگا تو اس کا کام یہ ہے کہ وہ اقدام کرے، اور یہ اقدام ایسے نہیں کیا جاتا ریاستوں میں کہ جس کی جی چاہا اس نے اقدام کر دیا۔ اس کے لیے باقاعدہ ایک عدالتی نظام قائم کیا جاتا ہے، کسی کے خلاف مقدمہ قائم ہوتا ہے تو اس میں گواہ پیش ہوتے ہیں، اس کی تحقیق کی جاتی ہے، اس پر جر و نقد ہوتی ہے، اس کے بعد عدالت فیصلہ سناتی ہے۔ یہ نظام کس لیے قائم کیا گیا ہے؟ اس لیے قائم کیا گیا کسی کے ساتھ بے انصافی نہ ہو جائے۔ آپ ایک چیز کو غلط قرار دے کے اس کے خلاف اٹھے اور آپ نے 10 غلطیوں کا مزید ارتکاب کر دیا۔ آپ ایک منکر کو روکنے کے لیے اٹھے اور 10 منکرات آپ نے مزید پیدا کر دیے، تو یہ طریقہ اسلام کا بتایا ہوا طریقہ نہیں۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے جو پرانے اہل علم ہیں، جلیل القدر اہل علم ہیں، انہوں نے نہی عن المنکر اس کے بارے میں شرائط و حدود کا ایک پورا کا پورا باب لکھا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ کسی عام آدمی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لے۔ وہ چیزیں جو اس کے دائرہ اختیار کی ہیں وہاں وہ مسئول ہے، اور جن چیزوں سے متعلق اسے حکمرانوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے، عدالت کی طرف رجوع کرنا چاہیے، وہاں قاضی کے پاس جایا جائے گا۔ لیکن اس میں پھر وہی سوال آتا ہے کہ قاضی اگر قرآن و سنت پہ فیصلہ کرنے والا نہ ہو، حکمران قرآن و سنت پہ فیصلہ کرنے والا نہ ہو، اور پھر وہ آیت بھی کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، قرآن تو کہتا ہے کہ جو اس کے مطابق فیصلے نہ کرے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ کافر ہے، وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہیں۔ اور آپ مجھے ظلم دیکھنے کی صورت میں اس حکمران یا اس قاضی کے پاس بھیجنا چاہتے ہیں؟ یقیناً آپ کو اسی کے پاس جانا ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ درست نہیں ہے تو پھر آپ کی ذمہ داری خدا نے بیان کر دی ہے کہ آپ کو نصیحت کرنی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بتایا کہ منکر کیا ہے، اور اللہ ہی نے یہ بتایا کہ اس منکر کے استحصال کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے۔ یہ کتنی دلچسپ بات ہے کہ منکر کے بارے میں تو آپ نے خدا کی ہدایت دیکھ لی، لیکن اس کے استحصال کے بارے میں آپ کے سامنے انبیاء کا اسوہ نہیں رہا۔ انبیاء علیہم السلام کس منصب پر فائز ہوئے؟ ان کے سامنے بھی منکرات تھے۔ آپ کے علم میں ہے کہ بیت اللہ میں بت رکھے ہوئے تھے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اقتدار حاصل نہیں ہوا ان بتوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہے، لیکن کبھی آپ نے اپنے ساتھیوں کو یہ نہیں کہا کہ ان کو اٹھا کے باہر پھینک دو۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ دین و شریعت کی روح سے شرک سے بڑا کوئی منکر ہو سکتا ہے؟ اس غیر معمولی صورتحال میں بھی خدا کے پیغمبر نے کوئی اقدام نہیں کیا کیونکہ ان کے پاس اقتدار نہیں تھا۔ تو یہ اسوہ قائم کیا ہمارے لیے اور تعلیم دی ہمیں کہ ہم کوئی انارکسٹ نہ ہوں، ہم فساد نہ پیدا کریں، اختلال نہ پیدا کریں۔ ہماری جورسڈکشن کیا ہے؟ لیکن جیسا بعض اوقات تو انارکی کو ختم کرنے کے لیے بھی بندوق اٹھانی پڑتی ہے اور طاقت استعمال کرنی پڑتی ہے۔ بندوق اس وقت اٹھانی پڑتی ہے جبکہ آپ کے پاس بندوق اٹھانے کے پورے اسباب پیدا ہو جائیں۔ کوئی علاقہ ایسا ہو جس کے لوگ آپ کو اقتدار دے دیں، وہ آپ کی حکومت کو تسلیم کر لیں۔ جب ایک باقاعدہ حکومت قائم ہو جائے گی، ایک منظم فورس وجود میں آئے گی، پھر وہ ظاہر ہے کہ انارکی کو ختم کرنے کے لیے نہیں، بھی وہ تو اقدامات آپ کرتی ہے۔ شروع سے مجھے اقدام کی اجازت دیں گے، میں کسی اقدام کے ساتھ، کسی پیغام کے ساتھ اٹھوں گا نا، تو تب لوگ میری طرف آئیں گے نا۔
تو آپ اس استدلال کے ساتھ لوگوں کو قائل کیجیے. لیکن آپ مجھے اس اقدام کی اجازت ہی نہیں دیتے. آپ کہتے ہیں یہ حرام ہے. آپ کو بہت بڑے اقدام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ دعوت پیش کریں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں کیسے اقتدار حاصل ہوا تھا؟ آپ نے دعوت پیش کی تھی، وہاں کے رؤسائے قبائل نے آپ کی یہ حیثیت تسلیم کر لی تھی کہ آپ خدا کے. لیکن جاوید صاحب اس کا تو ہمارے سامنے ایک اچھا ماڈل بھی آ گیا ہے. مثلا افغانستان میں انارکی تھی، مجاہدین کے دور میں ظلم ہو رہے تھے. ملا محمد عمر اٹھے بندوق لے کے جلال قندھار میں، اور انہوں نے بندوق کی زور پہ لوگ ان کے ساتھ آ بھی گئے، اور انہوں نے ثابت بھی کر دکھایا کہ ان کے دور میں افغانستان میں امن بھی آیا، کوئی ہل نہیں سکتا تھا، کوئی غلط کام کی جرت ہی نہیں کر سکتا تھا. تو اگر آپ کے اصول کو مان لیا جاتا تو پھر تو ملا عمر قندھار میں بندوق اٹھا ہی نہیں سکتے تھے. وہ اگر صرف اس وقت کے مجاہد لیڈروں کو نصیحت کرتے تو کیا وہ یہ منزل حاصل کر سکتے تھے؟ اس منظر سے کیا حاصل ہوا؟ یعنی اس کے نتیجے میں نہ برائی کرنے والا کچھ کر سکتا تھا، نہ اچھائی کرنے والا کچھ کر سکتا تھا. آپ انسانوں کو ایک جیل میں ڈال کے ایک وارڈن کی حیثیت سے دنیا کا نظم چلانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو جس اسکیم پر بنایا ہے وہ آزادی اور حریت ہے. اس کی بنیاد پر افغان عوام کو فیصلہ کرنے دیں کہ وہ کس کو اقتدار دیتے ہیں. کس چیز کو آپ بنیاد بنا کر. افغان عوام اس پہ خوش ہوئے تھے، افغان عوام نے اس کو ویلکم کیا. آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ ان کے دور میں امن تھا. یہ کیسے معلوم ہوا آپ کو کہ افغان عوام خوش ایسے ہوئے؟ بھی معلوم ہوا کہ آپ دیکھیں، یعنی کوئی آدمی، یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ پرویز مشرف کے زمانے میں آپ پاکستان کے عوام بہت خوش تھے، کیوں تحریک چلا رہے تھے آپ؟ وہ بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان کے عوام نے تو میرے آنے پر دیگیں پکائی تھی اور مٹھائیاں بانٹی تھیں. پھر تو ہر فوجی، ہر عامل. لیکن جب پرویز مشرف کو رخصت کیا گیا تو اس کے لیے کوئی نہیں اٹھا. لیکن جب ملا محمد عمر کے اقتدار کو ختم کیا گیا تو اب دیکھیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں افغانی اس کا ساتھ دے کے اس کی حکومت کو بحال کرنے کے لیے جان دے رہے ہیں. پھر تو بہت آسان سی بات ہے، پھر تو اس کے لیے کسی جد و جہد کی ضرورت نہیں ہے. اگر اتنی بڑی تعداد میں افغان عوام ساتھ ہیں تو وہ میدان میں آئیں، انتخابات لڑیں، افغان عوام کا اعتماد حاصل کر لیں. اس کے بعد ان کو حق حاصل ہے کہ جس نقطہ نظر کو وہ درست سمجھتے ہیں اسے افغانستان میں نافذ کریں. انتخاب تو وہ کرنے نہیں دیتے نا انتخاب میں ان کو حصہ لینے دیتے. انتخابات تو بار بار ہوئے ہیں. آج وہ ہتھیار پھینک دیں تو پوری دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہوگی. کیا آپ اس سے انکار کرتے ہیں کہ موجودہ دور سے بھی اور مجاہدین کے دور کے مقابلے میں بھی اور نجیب کے دور کے مقابلے میں بھی ملا محمد عمر کے دور میں امن بھی زیادہ تھا، لوگوں کی خوشی بھی زیادہ تھی، انصاف بھی ملتا تھا؟ ایسا امن جیل خانے میں بھی ہوتا ہے. میں نے پھر عرض کروں گا میں آپ سے کہ امن وہ درکار ہے جس میں لوگوں کی آزادی بحال ہو، حریت قائم ہو، وہ تنقید کر سکیں، وہ اپنی بات کہہ سکیں. جہاں کسی انسان کے لیے اختلاف کرنے کی جسارت کرنا جرم بن جائے، اس امن کے بارے میں آپ کیا رائے قائم کریں؟ اچھا، پھر آپ اس آیت کی کیا تشریح کرتے ہیں کہ جس میں کہا گیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس؟ اس میں یہی بات کہی گئی ہے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہ تم ایک بہترین امت ہو، اور تمہارے بہترین امت ہونے کی دلیل یہ ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کی تلقین کرتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو. بھلائی کی تلقین کرنا، برائیوں سے روکنا، یہی امت مسلمہ کا شعار ہے. صحابہ کرام اسی کی بنیاد پر خیر امت تھے. ہم بھی آج اگر یہی رویہ اختیار کریں گے تو خیر امت بنیں گے. بہت شکریہ جاوید احمد غامدی صاحب. ناظرین، جاوید احمد غامدی صاحب نے آج کی گفتگو میں بھی اس طرف اشارہ کیا، اور اس سے پہلے پروگراموں میں بھی انہوں نے جمہوریت کا تذکرہ کیا ہے. اگلے پروگرام میں زندگی رہی تو ان کے ساتھ اس سوال سے متعلق گفتگو ہوگی کہ کیا اسلام میں جمہوریت کی گنجائش ہے، اور وہ جو جمہوریت پہ زور دیتے ہیں تو کیا موجودہ جمہوریت اسلام اور شریعت کے اصولوں سے موافق ہے یا نہیں. ان سوالوں پہ بات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. آج کے پروگرام سے جاوید احمد غامدی صاحب کی شکریہ کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.